بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو نشست ہے یہ اصل میں پچھلی نشست کی کنٹینیویشن ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 275 سے لے کے 281 تک کا جو سلسلہ ہے ان کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ وہ آیات ہیں جس میں سود کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اور ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ مفتی شفیع صاحب اور جو فرائی اسکالرز ہیں ان کے درمیان جو ان آیات کی انٹرپریٹیشن میں جو کچھ چیزیں مختلف فی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی شفیع صاحب کے ہاں جو تفصیلات جس طرح سے انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا ہے سود کے اس مسئلے کو، اس میں جو ایک اہم بات ہے جو انہوں نے نمایاں کی وہ یہ ہے کہ جو سود کے مسئلے کے حوالے سے اہل عرب اس خلط مبس میں مبتلا تھے، یا کم سے کم یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جان بوجھ کے تاثر دینا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ بھئی جو بیع ہے انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں بھی تو نفع ہوتا ہے، اور اس نفع ہونے کے ناطے اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ نفع اس میں بھی ہو رہا ہے، نفع اس میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس پہ یہ تبصرہ ہوا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے شخص کو جو اس طرح کا استدلال کرتا ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دیں، اور یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہ ایک شخص کو پھر پہنچا دیں گے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ ایسے ہی اٹھے گا کہ جیسے اس کو شیطان نے بالکل اس کی چھوٹ سے بالکل اس کو پاگل کر دیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ انجام کی اور استدلال کی جو مطابقت ہے اس پہ تبصرہ تھا کہ دیکھیے ایک شخص جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سود کی آمدنی میں اور بیع و شرع کی آمدنی میں کتنا فرق ہے، اور وہ شخص اگر سود کو جسٹیفائی کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ بیع اور سود دونوں میں آمدنی ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا تو معاملہ پھر یہی ہے کہ الذین یقومون لا یقومون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ آخرت میں پھر سود کھانے والے تھے اور آخرت میں اٹھیں گے تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے شیطان نے ان کو اپنی چھوٹ سے بالکل بدحواس کر دیا ہے اور بالکل وہ بدحواس ہو کے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی کہ جو ہمارے ہاں پچھلی دفعہ جو آیتیں ہم نے زیر بحث لے کے آئے اس میں جو ایک بات نمایاں ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ بات نمایاں ہوئی تھی کہ جو قرآن مجید کے اندر جو بنیادی طور پہ چیز زیر بحث ہے وہ اکل و ربا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ سود کھانا یا سود کو کنزیوم کرنا، سود کو استعمال کرنا، سود دینا جو ہے وہ قرآن میں کہیں بھی زیر بحث نہیں آیا، اور نہ آنے کی وجہ شاید یہ واضح ہے کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان جو سود دیتا ہے وہ اپنی کسی بھی وجہ سے جب وہ سود کا قرض لیتا ہے تو اوور اینڈ ابو واپس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے ایک ذاتی کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید نے اس پہ اس کو ذرا سے زیر بحث ہی نہیں لایا کہ اتنی آبویس چیز ہے کہ اس کا زیادتی ہونا۔ پرائس اسکالرس کے حوالے سے بھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں جتنا ہم نے پڑھ لیا، ظاہر ہے کچھ چیزیں بھی ہماری باقی ہیں، انہوں نے اس کی تصریح کی تھی کہ دیکھیے جو قرض کا جو انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کسی کو لون دیتے ہیں یہ اصلاً لوگوں کی مدد کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اصلاً یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی حاضر کی اور مستقبل کی جو ضروریات ہیں چاہے وہ ذاتی ہوں چاہے وہ کاروباری ہوں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیں یا آپ لوگوں کو دے دیں، اور اگر لوگوں کو یا سوسائٹی کو کم سے کم نہیں دے سکتے تو لون پہ دے دیں، قرض دے دیں اور اپنی مدد کے طور پہ قرض دیں۔ تو قرض کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پیدا ہی اپنے بھائی کی اپنی سوسائٹی کی خدمت سے ہوا ہے، اس کو کاروبار بنا لینا یا اس کی بنیاد پہ نفع کمانا یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کے بارے میں یہ بہت ہی محتاط تھے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قرض چھوڑ کے مرا ہے تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ قرض جو ہے آپ اگر اس کو پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے اور آپ قرض خوار ہیں اور قرض کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں پھر آپ نے اپنے مینز ہیں ان میں رہ کے زندگی نہیں بسر کی۔ تو قرض کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بنیادی طور پہ اس اصول پہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کاروبار بنا لیں گے، اس کو ایک نفع بیچنے کا ایک انسٹیٹیوشن بنا لیں گے تو یہ بھی کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے۔ اور قرض کے اس انسٹیٹیوشن میں خواتین حضرات جو ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو سود واپس یعنی قرض واپس کرتے ہیں اینڈ اوور اینڈ ابو
جو آپ نے قرض لیا ہے اس پہ واپس کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے پہلے وہ چیز جس کو آپ نے قرض کے طور پہ لیا وہ کھپ گئی آپ کے کاروبار میں، آپ کی ذاتی ضرورت میں، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو جنریٹ کرنا ہے بیکاز اٹ ہیز بین اسپینٹ، اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ نے جنریٹ کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو you have to generate an amount which is over and above the amount that you had borrowed. تو یہ چیز ہے جو اس کو ایک غیر اخلاقی معاہدہ بھی بناتی ہے اور انسان کو برڈن تلے بھی دباتی ہے۔ آئیے ہم اب آج جو بقیہ آیات ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان دونوں اپروچز نے ان آیات کے اندر ہمیں تفصیل سمجھائی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے جو حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سلسلے میں، یہ وہ حصہ ہے جو ان آیات سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب جو کچھ سود آپ کے ذمے باقی رہ گیا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ نے چارج نہیں کرنا، اور اس کو بالکل جو کچھ ماضی میں ہوا وہ تو اب چلے ہو گیا، لیکن ان فیوچر یو شیل ناٹ بی یو شوڈ ناٹ ڈیمانڈ اینی اماؤنٹ اوور اینڈ ابو دا پرنسپل اماؤنٹ، تو پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کچھ چارج نہیں کریں گے۔ سو ہم اب آغاز کرتے ہیں اپنے اس اسٹڈی کا اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے پچھلی مرتبہ اس کو چھوڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا کے بعد جو آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ آیات جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ آیت 278 سے ہے، 277 سے ہم نے تک مطالعہ کر لیا تھا ان آیات کا، تو 278 سے لے کے 281 تک جو یہاں جو معاملہ ہے جہاں پورا مکمل ہوتا ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ پچھلی جو مباحث سے اس سے ایک مرتبہ پھر پیوستہ ہو جائے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا، بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال، اصل مال سے مراد پرنسپل اماؤنٹ یا اصل زر ہے، تم اصل مال تمہارا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی اور، اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک۔ کشائش کا مطلب ہے فراخ دلی، یعنی اگر کوئی جس کو آپ نے لون دیا ہے وہ تنگ دست ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سی مہلت دیں تاکہ کشائش یا فراخی آ جائے that he or she is able to return the loan، اور بخش دو تو یہ بہتر ہے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اصل مال آپ کو واپس نہیں کر سکتا اپنا، یعنی وہ he is not able to return the loan، تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر بخش دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو اس ترجمے کو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم مفتی صاحب نے جہاں پہ اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں تاکہ جو اس پورے کے پورے معاملے سے ان کا اپنا موقف سامنے آتا ہے اب تک وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جو الفاظ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو صفحہ ہے اس کے بالکل درمیان سے یہ مباحث شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا، آیت متذکرہ سے پہلے آیتوں میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ اوور اینڈ ابو اماؤنٹ ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے ایز سود، تو وہ ہمیں دی جائے۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کی آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا،
اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر مسلمانوں سے مساہلت کر لی۔ بنو مخزوم کے لوگوں سے کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہ کریں گے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا، دوسرا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا، جو مسلمان ہوا اس نے کہا جی کہ ہم آپ کو سود واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ بھیجا کہ بھئی ہم اس قضیے کا اب کیا فیصلہ کریں کہ بنو مخزوم میں اور بنو ثقیف کے اندر یہ ایک قضیہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف راس المال وصول کیا جائے، یعنی راس المال وہی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند تھے ہی، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی شخص یا قوم یا مسلمان کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور صلاح و فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو غیر مسلموں کے ذمے تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ان کو بھی اپنے بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ مشہور الفاظ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے ہیں سب کا سود چھوڑ دیا گیا، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا وہ عباس بن مطلب کا سود ہے، جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے عائد ہوتی تھی، اور قرآن مجید کی آیات متذکرہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور بقایا سود چھوڑنے کا حکم ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ یہ پیش آیا، یہ ہماری آپ کو معلوم ہے کہ جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ جب بھی قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک شان نزول ان کے ہاں ہوتی ہے بالعموم، اور یہاں یہ شان نزول تھی کہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان جو سودی معاملات تھے اس میں بنو مخزوم جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سود تو ادا کرنا تھا لیکن ہم ادا نہیں کریں گے کیونکہ اسلام جو ہے وہ سود دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ان آیات کے پہلو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کی جو تفصیل بیان کی تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں عباس بن مطلب کا جو سود ہے وہ معاف کرتا ہوں، یعنی میں اس کو اپنے قدموں تلے رون دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ I will not accept it، اور صرف جو راس المال ہے جو اصل زر ہے وہ میں ایکسیپٹ کروں گا۔ اب اس پہ ظاہر ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ مسلمان ہو بھی گئے ہیں لیکن اگر آپ نے معاہدہ ایسا کیا ہے جس میں آپ کو دوسرے کو کچھ دینا ہے تو یہ ایک پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کس اصول پہ بنو مخزوم نے اگر یہ کام کیا کہ انہوں نے سود چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سود ادا نہیں کریں گے، تو اس کی کیا کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ تو یہ سوال ظاہر ہے کہ ہم سب کے سامنے آ گیا ہے، اسے ہمیں سب کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یعنی جو معاہدہ آپ نے قبل اسلام کیا وہ اسلام لانے کے بعد، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ میوچولی اگر کال آف کیا جائے تو کال آف کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایک طرف سے کال آف کر دیا جائے جس میں آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ دوسرے کو ادا کریں گے کچھ رقم اوور اینڈ ابو دی بوروڈ اماؤنٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ادا کریں گے، تو میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ کوئی بہت ریلائبل شان نزول نہیں ہے، کیونکہ یہ عدل کے بھی منافی ہے کہ آپ نے کوئی معاہدہ اگر کیا ہے تو اس معاہدے کو آپ محض اس وجہ سے منسوخ کر دیں کہ آپ یعنی یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کا سود معاف کر دیں، یہ تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اگر سود لینا ہے اور آپ ایمان کی دولت سے متصف ہو گئے ہیں تو آپ کہیں جی میں سود وصول نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کسی کا سود دیتے ہیں اور آپ دین یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو جو آپ سے میں نے معاہدہ کیا تھا نہیں دوں گا، تو یہ بات کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ اخلاق کے بھی اور جتنے بھی ہم نے جو کووننٹس پڑھے ہیں اور جو پرومسز پڑھے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور جو قرآن کی تاکید ہے یہ اس کے خلاف پڑتی ہے۔ تاہم ظاہر ہے اس کے بارے میں ہمارے جو روایتی اسکالرز ہیں، تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذہب اسلام قبول کر لیں تو ہمارے ذمے اگر کوئی سود کسی کو دینا تھا
تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو اس حد تک ہے جس میں ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ جو آپ نے باقی جو سود ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اب آگے یہ دیکھیے کہ اس آیت کو شروع اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اول اتقوا اللہ کا حکم سنا کر اللہ سے یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اصل مسئلے کا حکم بتلایا گیا۔ یہ قرآن کریم کا وہ خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو کچھ دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے پیچھے خداوند تعالیٰ کے سامنے پیشیہ اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم سنایا جاتا ہے، اور یہاں بھی پچھلی عائد شدہ سود کی رقم کا چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے کہا گیا اتقوا اللہ، اس کے بعد کہا گیا کہ وذروا بقیہ من الربا، یعنی بقایا سود کو چھوڑ دو، اور آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ یعنی ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ یہ چونکہ طبائع پر بھاری ہے اس لیے حکم سے پہلے اتقوا اللہ اور حکم کے بعد ان کنتم مؤمنین کے اشارات ملا دیے گئے۔ تو یہ بات مفتی صاحب کی بہت قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تمہیں ایک چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ درست ہوگی۔ بعض دفعہ انسان کی اپنی جو طبیعت ہے وہ ایک چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، جیسے کہ دیکھیے نا، آپ کے پاس اگر سودی کاروبار کے لیے آپ نے کمٹمنٹ یہ لی ہوئی ہے کہ وہ سود ادا کیا جائے گا، لیکن اب آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے کہ بھئی وہ سود تو اب آپ کو روک دیا گیا ہے، تو انسان کے دل میں ایک بھاری پن یا ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھئی شاید مجھے نقصان ہو رہا ہے مالی طور پہ۔ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اصل چیز آخرت کی زندگی ہے، اصل چیز خدا کا تقویٰ ہے، اصل چیز حقیقت ایمان ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں ناجائز طریقے سے پیسے کمانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی پیسہ کمانا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ ناجائز طریقے سے سود کما رہے ہیں، تو یہ وہ ڈھارس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دی جاتی ہے، اور مفتی صاحب نے اس کو پھر بہت عمدہ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جو آیات آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم باز آ جاؤ، باز آنے کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ نے اصل زر تو آپ کا لیا جائے گا، لیکن آپ سے کسی بھی لحاظ سے سود کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم توبہ کر لو، آئندہ کے لیے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا عزم کر لو، تو تمہیں تمہارے اصل راس المال مل جائیں گے۔ راس المال کا مطلب ہے پرنسپل اماؤنٹ، نہ تم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے، اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی یا دیر کرنے پر تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا بڑا اہم حصہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا ظلم کا کیا مطلب ہے کہ تم دوسروں سے سود چارج کرو گے، اور تم پر ظلم کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اگر تمہیں تاخیر سے آپ کا راس المال کو لوٹائے یا کسی وجہ سے اس میں کوئی تاخیر ہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے بظاہر اس طرف اشارہ ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اصل راس المال بھی نہ ملے گا۔ سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام نہ سمجھے اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد ہوگا، جس کا یہ حکم ہے کہ مرتد کا مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ پھر جو زمانہ اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کے بعد کی کمائی ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر ہو تو اس کو اصل راس المال بھی نہیں ملے گا۔ اگر حلال نہیں سمجھنا مگر عملاً باز نہیں آنا، اس کے ساتھ جت بند کر حکومت اسلامیہ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ باغی ہے، اس کا بھی سب مال ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ لیا جائے گا۔ تو وہی اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور آپ نے سمجھا ہے کہ سود جو جائز ہے تو پھر آپ کو اصل راس المال بھی نہیں ملے گا۔ توبہ کریں گے تو سود تو آپ نہیں لیں گے، لیکن آپ کا جو اوریجنل اماؤنٹ ہے، جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ہے، دیٹ ول بی ریٹرن ٹو یو۔ بٹ اف یو ڈونٹ اگر آپ نے سود کو پھر بھی جائز سمجھا اور اس کے باوجود آپ نے اس میں توبہ نہیں کی، اس کو چھوڑا نہیں، تو پھر آپ کو اصل راس المال یعنی جو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ ہے آپ اس کے بھی مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ یہ اس کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ یہ سلسلہ کلام آگے چل رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چھٹی آیت میں سود خوری کی انسانیت سوز حرکت کے بالمقابل پاکیزہ اخلاق اور غریبوں اور ناداروں کے ساتھ مصالحت کے سلوک کی تعلیم کی ہے، اور جو ارشاد ہے وہ کیا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تمہارا جو مدیون ہے، جس کو تم نے، مدیون کا کیا مطلب ہے جس کو آپ نے دین دیا ہے، یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے، وہ اگر تنگ دست ہے
تمہارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو حکم شرعی یہی ہے کہ اس کو فراخی اور آسودگی کے وقت تک مہلت دی جائے، اور اگر تم اس کو اپنا قرض معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سود خوروں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدیون مفلس ہے، مدیون یعنی جس کو آپ نے قرض دیا ہے، اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں اور سود کی مقدار اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں احکم الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مدیون واقعی مفلس ہے، ادائے قرض پر قادر نہیں، تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہیے جب تک کہ وہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ اور معاف کرنے کو قرآن نے بلب سے صدقہ تعبیر فرمایا، جس میں اشارہ کہ یہ ہے کہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہوگی اور موجب ثواب ہوگی۔ نیز جو یہ فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب یہی ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل راس المال بھی گیا، مگر قرآن مجید نے اس کو بہتر فرمایا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ان دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ یہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آئے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی، اور دوسری شاید اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ کرایا جائے گا، یا اس کی پھر انہوں نے آگے تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی اصل میں جو مفتی صاحب اس بات کو کہنا بتا رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے جس کو قرض دیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، if that person he's indigent or poor, he's not able to return the money، تو آپ اس کو مہلت دیں، اور مہلت دینے کے بعد آپ اپنے راس المال لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر مہلت کے بعد اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ the person is not in a position to return، تو اگر آپ اصل پیسے بھی معاف کر دیں تو پھر یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ اس کو پورے ہی کو معاف کر دیں تو پھر یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ تو گویا کہ یہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے، بار بار اس میں ایک لحاظ سے سٹریس کیا جا رہا ہے کہ سودی کاروبار میں سود حاصل کرنے کی جو ذہنیت ہے اس کو ختم کر دو، اس کو کسی طور سے بھی اپنے ساتھ نہ رکھو۔ اگر ایک شخص آپ کو قرض نہیں دے، قرض پہ وہ واپس نہیں کر سکتا جو آپ نے اس کو قرض دیا، سود تو آپ لے نہیں سکتے، قرض بھی اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دیں اور مہلت دیں۔ لیکن اگر اس کے اوپر فرض کیجیے بینک کرپٹ ہو گیا یا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو اگر آپ اس کا قرض بھی معاف کر دیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے جو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے جب بھی اس کو بیان کیا ہے وہ اسی طور سے بیان کیا ہے کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک یعنی خدا جو ہے اس کو ایک غیر معمولی ریوارڈ کے طور پہ آپ کو پیش کریں گے۔ یہ اس کے بعد یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو دیکھیے جو آیت جہاں پہ اس مضمون کا خاتمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف 9 دن بعد وفات ہونا مذکور ہے۔ یہ ہے جو مفتی صاحب کا اس میں یہاں پہ معاملہ، جو پوری تفسیر ہے جو مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں جو چیز آپ نے دیکھی ہے آخر میں انہوں نے فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے طور سے یا ان کے حوالے سے کہ یہ آخری آیت ہے، تو دیکھیے یہ وہی قیاس ہے جو کہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حتمی بات ہم پھر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کا جو اپنا قیاس ہے کہ یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے، اس میں اس کے حتمی ہونے میں خود قرآن مجید کے بارے میں ہم کوئی قطعی طور پہ کوئی نص سے یہ نہیں کہہ سکتے، خاص طور سے جب آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاتمے کی آیات ہیں ان کے بارے میں کوئی ڈیوائن انڈیکیشن ہو۔ یعنی اگر سب سے زیادہ کوئی ڈیوائن انڈیکیشن ہو سکتی تھی وہ تو ان آیات کے بارے میں ہے کہ جو سورہ کے اندر سورہ مائدہ میں نازل ہوئی، یہ کہا گیا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، تو یہ تو ایک انڈیکیشن ملتی ہے، لیکن کسی اور آیت کے بارے میں کہنا ہم کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ کسی بھی آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، یہ کہنا ہمیں بہرحال اس میں بہت احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آج دین آپ کے لیے مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ دین مکمل ہوا ہے،
دین کے اندر ظاہر ہے جو مباحث ہیں وہ قانون ہے، وہ جو شریعت کے نام سے بھی موسوم ہے، وہ حکمت ہے، وہ اخلاقیات ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر صرف دین تو بیان نہیں ہوا، تاریخ بھی بیان ہوئی ہے، بہت سارے دوسرے پہلو ہیں، تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو جو براہ راست نہ شریعت میں فال کرتے ہیں نہ براہ راست حکمت میں فال کرتے ہیں، اس وجہ سے اگر اس آیت کو بھی آپ لیں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کو، تو یہ بھی کوئی قطعی آیت نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ بہرحال یہ ویسے بھی وہ بحث ہے جو ہماری اس متعلقہ بحث جو سود سے متعلق ہو رہی ہے، اس سے کوئی براہ راست ربط نہیں رکھتی۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب آپ کے سامنے جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے اس جگہ پہ دو اہم اختلافات جو مفتی صاحب کی انٹرپریٹیشن سے کیے ہیں وہ بھی آ جائیں اور ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے وہ ٹیکسٹ ڈسپلے کر دوں تاکہ آپ کو وہ اس میں کوئی دقت نہ پیش آئے کہ بات کس جگہ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو سب سے پہلے جو آپ چیز کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی میں یہ پڑھ رہا ہوں آیت 279 سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی اگر تم باز نہیں آتے، یعنی سود کے کاروبار سے باز نہیں آتے اور سود جو ہے اس پر انسسٹ کرتے ہو کہ تمہیں سود تم سے لیا جائے گا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عام طور سے لوگوں نے اس کو آخرت کے حوالے سے مانا ہے اور یا دنیا کے حوالے سے بھی مانا ہے، تو ایک تنبیہ کے طور پہ مانا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سود جو دینا ہے اور سود کے لین دین کا جو معاملہ ہے یہ خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ فرائی اسکالر سے مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ فزیکلی اس وقت معاشرے کے اندر سود کے کاروبار کو ختم کیا جا رہا تھا، یہ الٹیمیٹم دیا جا رہا تھا کہ جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو آپ ختم کریں، آپ اس کو آپ بالکل آپ نے لینا نہیں ہے، آپ نے قرض دار کو مہلت بھی دینی ہے، اور وہ اگر مہلت میں یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس مہلت میں بھی وہ ادا نہیں کر رہا اور کسی وجہ سے بالکل ہی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو آپ اس قرض کو بھی واپس کر دیں۔ تو یہ جو سارے کا سارا سیاق و سباق ہے، یہ اصلاً یہ نہیں بتا رہا کہ یہ محض ایک تھریٹ ہے یا آخرت کے پہلو سے ایک تنبیہ ہے یا دنیاوی پہلو سے بھی ایک تنبیہ ہے، یہ اصلاً یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول جو ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے جو مسلم اسٹیٹ ہے وہ جنگ کرے گی ایسے لوگوں سے۔ یعنی جنگ کا کیا مطلب ہے کہ زبردستی ان کو زد و کوب کر کے ان کو یا تو گرفتار کرے گی اور یا پھر گرفتار کرنے کے بعد ظاہر ہے ان کے ساتھ معاملہ کرے گی۔ تو یہ جو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی کوئی وارننگ ہے یا کوئی تنبیہ ہے جیسے کہ سمجھ لیا گیا، بلکہ یہاں عملاً یہ بتایا گیا ہے، یہ ایک عملاً الٹیمیٹم ہے کہ دیکھو آپ نے بقیہ سود کو چھوڑ دینا ہے، دیکھو آپ نے سودی کاروبار کے میں انڈلج نہیں کرنا، لیکن اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر اسلامی ریاست جو ہے وہ کارروائی کرے گی آپ کے سامنے۔ وہ اس کارروائی کو، اس زبردستی کارروائی کو اصل میں حرب کہا گیا جس کو اب جنگ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک فزیکلی واقع ہونے والی وارننگ ہے کہ بھائی دس کوڈ لیڈ ٹو دس، یہ ایک ہائی ٹریزن ہے اگر آپ نے اسلامی ریاست کی بات مانی تو پھر آپ خود جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر اسلامی ریاست آپ تک آئے گی اور پھر اس چیز کو زبردستی ختم کرے گی۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ جس کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو یہاں پہ جس طرح کے الفاظ آئے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تنبیہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ الفاظ کے اندر جو شدت ہے اور الفاظ کا جو در و بست ہے تو یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہاں اصلاً کاروائی جو عملاً کاروائی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب یہ ہو کے رہے گا اگر آپ باز نہیں آئے۔ دوسری چیز جو جس کو جو پوائنٹ کیا گیا، اور یہ استاد حمید الدین فرائی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ استاد بن حسن اصلاحی نے ان کی اس بات کو اپنے ہاں سائٹ کیا ہے تدبر قرآن میں، جہاں انہوں نے ان آیات کی تشریح کی ہے۔ تو وہ آیتیں کون سی؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر قرض دار جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر آپ اس کو خوشحالی آنے تک مہلت دیں۔ اگر یہ غور سے سنیے گا، اگر قرض دار یعنی قرض جس کو آپ نے قرض دیا ہے، یعنی اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے یعنی جو مقروض ہے، یوں سمجھ لیں اگر مقروض تنگ دست ہے، وہ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریٹرن یور منی، تو پھر اس جب تک کہ وہ خوشحال نہ ہو جائے اس کو آپ گیو ہم ریسپائٹ، گیو ہم ٹائم، تاکہ جب تک کہ خوشحالی اس پہ واپس نہ آ جائے، ہی از ایبل ٹو گیو یو بیک دا منی دیٹ یو ہیو۔ اس میں استاد حمید الدین فرائی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے غیر معمولی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو امیر لوگ تھے وہ بھی قرض لیا کرتے تھے، اور جب امیر لوگ قرض لیں گے تو وہ کس مقصد کے لیے لیں گے؟ وہ ذاتی ضرورت کے لیے لیں گے نہیں، وہ کاروباری ضرورت کے لیے بھی لیں گے۔
یعنی جو امراء جب قرض لیتے ہیں یا جو ویل آف لوگ پر قرض لیتے ہیں تو وہ اپنی کاروباری ضرورت کے لیے لیتے ہیں، اور وہ کاروباری ضرورت وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ جو قافلے تھے وہ جاتے تھے مرچنڈائز لے کے، ان کو ظاہر ہے قرض پہ مال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ قرض جب ظاہر ہے کہ جب وہ بیچ کے آتے تھے تو وہ پھر وصول کیا جاتا تھا انٹرسٹ کے ساتھ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے ایک خاص لفظ سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں وہ ان کان ذو اسرت، ان کانا، اور اگر جب اس طرح سے آتا ہے عربی زبان میں، ان جب اس طرح سے آتا ہے، یہ بڑی باریک سی بات ہے، تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے. ان ہمیشہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے لیے آتا ہے عربی زبان میں جب کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. ان کا جو ورڈ ہے نا الف زیر ان کا مطلب ہے اگر، اس کا مطلب ہے اگر in exceptional circumstances if the person to whom you have lent the loan is in dire straits, he's pushed to pay the money, then give him some respite. اس سے آپ پتا چل گیا کہ یہ واقعہ کبھی کبھی ہونے والا ہے، ان کیونکہ عام حالات کے لیے آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے کہ جو عام طور سے خوشحال ہی ہوتے تھے کبھی کبھی تنگ دست ہو جاتے تھے، ورنہ ان ورڈ نہ بولا جاتا. اگر ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا کہ جو عام طور سے بھی بدحال تھے تو اس کے لیے اذا کا ورڈ آتا، وَإِذَا كَانَ ذُو أُسْرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ کی بجائے وَإِذَا كَانَ. یہ تھوڑی سی میں اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے. جس بات کو اصل میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جو سود قرآن مجید نے حرام کیا اپنے زمانے میں، وہ صرف صرفی سود ہے، وہ جو ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کمرشل انٹرسٹ جو ہے یا کاروباری انٹرسٹ جو ہے وہ حرام کیا ہی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں پریویل ہی نہیں کرتا تھا. لوگ صرف پرسنل ضرورت کے لیے قرض لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی لوگ صرف پرسنل ضرورت کے لیے قرض لیتے تھے، کاروبار کے لیے قرض نہیں لیتے تھے جیسے کہ آج بینک سے لیتے ہیں. تو اس بنیاد پہ بہت سارے لوگ جو جدید دور کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینکنگ کا انسٹیٹیوشن کی طرح کا جو انٹرسٹ جب سود لیا جاتا ہے جس میں آپ اپنے کاروبار یا اپنے ٹریڈ کو نرش کرتے ہیں، وہ اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ صرفی قرض ہی موجود تھے. اس کو ڈیبنک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے الفاظ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اگر الفاظ میں ان کے بجائے اذا ہوتا پھر تو مان لیا جاتا. یہاں ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کبھار قرض جس کو آپ قرض دیتے ہیں وہ تنگ دست ہو جائے، اگر کبھی کبھار، اس کا صحیح مطلب یہ ہوگا. کبھی کبھار کا کیا مطلب ہے؟ اکثر اوقات وہ تنگ دست ہوتا نہیں ہے قرض دینے کے بعد. He is still a rich person. After acquiring more loan, he'll become richer so that he can spend more and earn more through interest. وہی کہتے ہیں کہ ان نے یہاں بتا دیا کہ عرب کے اندر کمرشل انٹرسٹ یا کاروباری سود بھی موجود تھا، کیونکہ اگر وہ ان کے بجائے اذا کا ورڈ ہوتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک ہیبیچول چیز ہے. اذا کان ذو اسرۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اکثر لوگ جو ہیں وہ تنگ دست ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو مہلت دے دیں. دیٹ وڈ انٹیل کہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو صرفی قرضے لیتے تھے، جو پرسنل یوز کے لیے قرضے لیتے تھے. یہ تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا تاکہ آپ کو ایک لمحے کے لیے جو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے. اب میں چاہتا ہوں وہ آیت آپ کے سامنے رکھ کے جہاں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا وہ آپ کو میں ادھر سے بھی اس کو سمجھ لیں آپ. یہ دیکھیے، یہ آیت 280 ہے، میں اپنا کرسر اس پہ لا رہا ہوں. یہ دیکھیے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. میں اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. اور واو کا مطلب ہے اور، ان اگر، کانا ہے، ذو عسرتن تنگ دست، تو پھر فنظرتن، نظرتن مطلب ہے مہلت دو اس کو، فنظرتن مہلت دو، الا یہاں تک کہ میسرہ وہ خوشحال ہو جائے. تو ترجمہ یہ بنے گا اور اگر کبھی کبھار، یعنی میں اس کو اگر ترجمے کو سٹریس آپ سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کا ایڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا ورڈ عربی زبان میں کبھی کبھار کی شرط کے لیے آتا ہے. اگر کبھی کبھار جو قرض جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہو جائے تو اس کو خوشحالی آنے تک مہلت دے دو. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صاف یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں اصل میں کاروباری سود بھی عرب میں موجود تھا. اگر اس کے خلاف بات ہوتی، یعنی کاروباری سود کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ صرف صرفی سود تھا جو ذاتی ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر الفاظ ہوتے ہیں وَإِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. اذا کا کیا مطلب ہے؟ اور جب عام طور سے لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، یعنی عام طور سے جو ایک عمومی کنڈیشن ہے جو اذا بیان کرتا ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جو ان سے کنڈیشن آتی ہے وہ ان انسٹنسز کے لیے آتی ہے جب کوئی چیز بہت یونیک اور بہت کم واقع ہو. اور اذا کے بارے میں جب کنڈیشن جب آتی ہے تو وہ ان انسٹنسز کے لیے آتی ہے جب وہ عام طور سے ہو رہی ہو. تو اس چیز کو انہوں نے سمجھایا اور یہ کہا کہ دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں ایک متھ بن گئی ہے کہ صرف کاروباری جو صرف صرفی سود ہے جو ممنوع ہے،
दिस इज नॉट करेक्ट. اور یہ کریکٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اس اسلوب سے ہم نے آشنائی حاصل نہیں کی جو ان اور اذا میں فرق ہے. تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو بینکنگ کا جو انٹرسٹ یا بینکنگ جو سود قرض فراہم کرتا ہے سود پر، وہ دیکھیں دونوں چیزوں پہ کرتا ہے. وہ کاروبار کے لیے بھی کرتا ہے، جو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنا کاروبار، اور آپ کی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ بتا ہی رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ چیز اس وقت کا مہاجن بھی کرتا تھا. وہ کاروباری بھی قرض دیا کرتے تھے، اور جو عام قرض ہے وہ تو دیا ہی جاتا تھا، اس کو تو مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اس وقت کے حالات میں اور اب کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اب مہاجن کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بینکنگ کی شکل میں ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے. تو جو کام اس وقت بینکنگ کر رہی ہے کہ وہ کاروباری طور پہ بھی انٹرسٹ پہ لونز دے رہی ہے اور ذاتی طور پہ بھی انٹرسٹ پہ بھی لونز دے رہی ہے، وہی کام اس وقت کا مہاجن بھی کرتا تھا. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ربا ممنوع ہے وہ صرف صرفی ربا ممنوع نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا ربا ممنوع ہے. تو جو ہمارے ہاں جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، وہ اصل میں ان وجوہات سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں جو ربا زیر بحث ہے وہ ذاتی حیثیت میں جو آپ اگر غریب ہو جاتے ہیں یا ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ لون لیتے ہیں اس میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، تو ایکسپلائٹیشن سے اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دیکھیے قرآن مجید نے کہیں بھی اس کو ایکسپلائٹیشن سے لنک نہیں کیا. جہاں کیا ہے میں وہ آیت بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں جس کا ترجمہ عام طور سے مختلف کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے سود کو اصل میں غیر اخلاقی کاروبار کہا، اور یہ کہا کہ اصل میں قرض تو ہے آپ کے بھائی کا حق، آپ اس کو قرض دے کے چلیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ قرض واپس لے لیں، لیکن اصلاً اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا دے دیں. لیکن قرض پہ آپ کمائیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. قرض پر جو کمانا ہے یہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے. ایکسپلائٹیشن تو اس کا نتیجہ ہے، کبھی وہ ہوتی ہے ایکسپلیسٹ ہوتی ہے، کبھی وہ امپلیسٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اصل کاز نہیں ہے، اصل کاز اس معاہدے کا امورل ہونا ہے. تو جو بات جس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپلائٹیٹو انٹرسٹ ہی ہے جو انٹرسٹ کے طور پہ ممنوع ہے، اس آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر دونا اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو. یہ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. سود دونے پر دونا کا کیا مطلب ہے؟ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. اور استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم فلاح پاؤ گے. یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پہ خواتین حضرات یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسپلائٹیٹو انٹرسٹ یا انٹرسٹ چارجڈ ایٹ این ایگزوربیٹنٹ ریٹ، ویری ہائی ریٹ، جس کو یوزلی بھی کہا جاتا تھا، یہ ہے جو قرآن مجید میں ممنوع قرار دی گئی. تو آپ دیکھیں وہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ دیکھیے کمرشل انٹرسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عرب میں زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ موجود نہیں تھا. تو اس کے بارے میں استاد امیر بن فراہین نے عربیت کی روح سے ہی بتایا کہ دیکھیے ان اور اذا کا فرق اگر آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بھول میں کھو جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ نتیجہ یہ نکالیں. لیکن اگر آپ اس فرق کو ملحوظ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اصل میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امیر لوگ تنگ دست ہو جایا کرتے تھے اسی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں ان کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ قرض دار کبھی کبھی تنگ دست ہوتا تھا، یعنی قرض اس کو دیا جاتا تھا. تو غریب تو بھی کبھی کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ تنگ دست رہتا ہے. اس کا آپ سے آپ مطلب یہ ہے کہ امیر ہی کبھی کبھی تنگ دست ہوتے تھے، ورنہ تو ظاہر ہے ایفلوئنٹ ہی تھے وہ. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے ان کو مہلت دے دیں، جس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کمرشل انٹرسٹ جو ہے دیٹ ہیز روٹس ان ایون دی عربین سوسائٹی. دوسری چیز جو ہے جس سے لوگوں نے تھوڑی سی محسوس یہ کیا کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا انٹرسٹ چارج ایٹ اے ویری ہائی ریٹ از فوربڈن. یہ جو چھوٹا موٹا سمپل انٹرسٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. تو وہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ یہ اس آیت سے نکلا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو بڑھتا چڑھتا کیا مطلب ہے؟ جس کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ پرسنٹیج زیادہ ہو. تو اس کو پھر جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے کہا دیکھیے کہ زبان کے اسلوب کو اپریشیٹ کرنے سے یا نہ کرنے سے پیدا ہونے والا معاملہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی صرف بڑھتا چڑھتا سود ہی ممنوع ہے، چھوٹا موٹا سود آپ لے سکتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی کہ آپ دیکھیے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور مسجد میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو مسجد میں جھوٹ بولنے سے کیا
کیا نہیں مسجد کے باہر جھوٹ بولنا کیا جائز ہوتا ہے؟ نہیں جائز ہوتا. صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور وہ بھی مسجد میں، تو اس میں صرف شناعت کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ بھی مقدس جگہ پہ. تو دس ڈز ناٹ مین کہ اگر آپ مسجد کے باہر جھوٹ بول لیں گے تو وہ اوکے ہو جائے گا. تو بالکل ایسے ہی جو یہ کہا گیا کہ سود کھا رہے ہو اور وہ بھی بڑھتا چڑھتا، یعنی آپ سود کھا رہے ہیں اور وہ بھی اتنا زیادہ. تو یہ وہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جو شناعت کو واضح کر رہا ہے، نہ کہ کسی چیز کی حلت اور حرمت کو واضح کر رہا ہے. اور اس کو بھی فرائض اسکالرز نے بتایا کہ قرآن مجید میں یہ بہت جگہوں پہ آیا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے ایک جگہ پہ یہ آیا ہے کہ تم اپنی لونڈیوں سے پیشہ نہ کراؤ اگر وہ پاک باز رہنا چاہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پاک باز نہیں رہنا چاہتی تو آپ پیشہ کروا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہی شناعت والا پرنسپل ہے کہ ایک طرف تو وہ تم پیشہ کروا رہے ہو اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یو آر فورسنگ دیم اینڈ دے وڈ ناٹ لائک ٹو انڈلج ان دیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ پاک باز نہیں رہنا چاہتی تو آپ کو پیشہ نہیں کرانا چاہیے. یہ تو مطلب نہیں ہے نا. تو بالکل ویسے ہی قرآن مجید میں بعض دفعہ کسی چیز کی جو گریوٹی ہے، غلطی کی گریوٹی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی مثال دے دی جاتی ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سود اور وہ بھی بڑھتا چڑھتا، سود اور مسجد، جھوٹ اور وہ بھی مسجد میں، سود اور وہ بھی بڑھتا چڑھتا، جھوٹ اور وہ بھی مسجد میں، یہ بالکل مساوی جملے ہیں. تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو سمجھ لیا گیا کہ بس جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، جو یوزری ہے، جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، وہی ممنوع ہے. نہیں، ہر طرح کا انٹرسٹ ممنوع ہے. یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو آر چارجنگ انٹرسٹ اینڈ دیٹ ٹو ایٹ این ایگزوربیٹنٹ ریٹ. تو یہ وہ سٹائل ہے جس سے غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا خواتین حضرات، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے، چونکہ یہ ایک بحث پچھلی مرتبہ آ گئی تھی کہ سود دینے اور لینے کے حوالے سے جو اختلاف ہے، ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لینا اور دینا دونوں برابر کا جرم ہے. اور فرائض اسکالرز میں سے استاد جاوید احمد حامدی نے چونکہ اس پہ ایک آرٹیکل لکھ کے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک حدیث کو غلط سمجھنے سے معاملہ پیدا ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں تو مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں سود کھانا زیر بحث ہے، سود دینا کہیں زیر بحث نہیں ہے. سود دینا زیر بحث اگر آیا ہے تو وہ ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن سے آیا ہے. کھانا ہی جو ہے، سود چارج کرنا ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے. سود پے کرنا اٹس ناٹ مینشنڈ ان دی قرآن، اٹ از سپوزڈلی مینشنڈ ان اے حدیث which has made people think کہ جیسے لینا اور دینا برابر کا جرم ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی کا یہ موقف ان کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے. ان کا اپنا جو اس میں آرٹیکل ہے اس کا وہ جو ریلیونٹ حصہ ہے خواتین حضرات، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ جس چیز کو سٹریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل چیز جس کو منع کیا گیا ہے وہ سود دینا ہے، سود کھانا ہے، سود دینا نہیں ہے. سود دینا اس وقت ممنوع ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ خود آؤٹ لا قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے انہوں نے اپنے اس آرٹیکل کا جو آغاز کیا ہے، یہ میں اس کو تو ابھی پیچھے سے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو جس چیز کو انہوں نے اس میں اپنے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آکل الربا اور موکل الربا کی جو بحث ہے جس کو انہوں نے جگہ پہ بیان کیا ہے، وہ ہی ہے جس کو یعنی آپ کو دیکھنا ہے. جہاں تک اس کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو تعبیر ہے کہ سود لینے میں اور سود دینے کی طرف سے کیا وہ مختلف احکامات ہیں، تو اس کے اندر جو روایت ہے آکل الربا اور موکل الربا، تو اس کی انہوں نے ایک تشریح کی ہے جو آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ میں اس کو درمیان سے پڑھ رہا ہوں کہ سود پر قرض کے معاملات اگر باقاعدہ کاروبار کی صورت اختیار کر لیں تو اس طرح کے ایجنٹوں کا وجود ناگزیر ہے. یعنی یہ مراد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو سود کو کھانے کے لیے بالکل بےتاب ہے. یہ میں پیچھے سے تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل میں جو چیز زیر بحث ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ سود آکل الربا یعنی کھانے والا اور موکل الربا کھلانے والا. یعنی موکل کا جو ترجمہ عام طور سے جو کیا جاتا ہے وہ دینے والے کی مفہوم سے کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں مفہوم اس میں پاسبل ہے. موکل کا مطلب دینے والا بھی ہو سکتا ہے اور موکل کا مطلب کھلانے والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اس روایت کے اندر بقیہ چیزیں آئی ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں سود کھلانے والے جو ہیں یہ سود دینے والوں کے مفہوم میں نہیں یہاں پہ استعمال ہوا، بلکہ وہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ جو سود خور کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جیسے ان کی دستاویز لکھتے ہیں، جیسے ان پر وہ گواہی اگر طلب کرنی ہو ان کو کرتے ہیں. تو یہ سود یعنی اس روایت کے اندر یہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں جو موکل کا لفظ ہے یہ سود دینے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ
جو جس کو سود آپ نے جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے مفہوم میں ہے. تو جو تعاون کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دستاویز لکھوائیں، یعنی اگر آپ نے سودی قرارداد کو لکھنی ہے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس پہ گواہی دیں، اور وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں اور کہیں کہ جی آپ بھی اس یہاں سے قرض لیجئے، آپ کو یہ فلاں فلاں سہولتیں مل جائیں گی، آپ کا جو کریڈٹ ہے اس میں ہم تھوڑا سا اور توسیع کر دیں گے، بار بار آپ کو ہم تنگ نہیں کریں گے. یعنی ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے جو کلائنٹ کو لانے کے لیے اس طرح سارے کے سارے اس طرح کے پاپڑ بیلتا ہے، ان کو سبز باغ دکھاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ لعنت ہے سود دینے والے پہ اور لینے والے پہ، تو وہ اصل میں دینے والے کا ترجمہ ہے جو غلط کیا جاتا ہے. یہاں پہ اصل میں دینا نہیں ہے بلکہ سود کھلانا مراد ہے، اور کھلانے والوں سے مراد وہ ایجنٹس ہیں جو سود کے ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک بینک نے آج کل جدید دور میں دیکھیں تو بینک نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، قدیم دور میں دیکھیں تو مہاجروں نے یہ ایجنٹس چھوڑے ہوتے تھے کہ who would go and come back with people and give them this incentive کہ آپ پیسے لے لیں جی، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مہلت بھی دے دیں گے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے، آپ کیوں گریز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہ جو روایت ہے اس کو یہ کہنا اس مفہوم میں کہ یہاں پہ سود دینا بھی مراد ہے، یہ ان کی رائے میں ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں تک سود دینے کا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اسی وقت ممنوع قرار پائے گا کہ جب سود بحیثیت مجموعی سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، تو پھر لینا دینا ہر لحاظ سے آپ کو ختم کرنا ہے. لیکن جب سود سوسائٹی کے اندر موجود ہے، جب تک موجود ہے اس وقت تک آپ اصل میں سود کھلانے والے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن سود دینے والے کو نہیں کہہ سکتے. اور سود کھلانے والے کو بھی خواتین حضرات اس اصول پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کل کا جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو کلین لونز ہیں ان کی ایک شرح ہے جو الگ ہے. بہت سارے وہ لونز ہیں جس میں ایسٹ کی فائنینسنگ کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ مارگیج پہ آپ گھر خرید سکتے ہیں یا گاڑی خرید سکتے ہیں. تو یہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ کے اندر تو وہ سود کا ایلیمنٹ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس لیے وہاں پہ اب روپیہ نہیں ہے، وہاں پہ ایسٹ سامنے آ گیا ہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ یہاں ملیشیا اور بعض ممالک نے اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے اور اس کا نام ہے ہائر اینڈ پرچیز اگریمنٹ. یعنی اب آپ جب پیسے لیتے ہیں، یعنی آپ سود جب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ سود نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں یہ آپ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں اس ایسٹ کا جس کو آپ نے خرید لیا ہے، لیکن ابھی آپ اس کے مالک نہیں بنے. تو جب مالک نہیں بنے تو یو آر پیئنگ رینٹ فار دا سروسز دیٹ یو آر یوزنگ. تو اس وجہ سے وہاں پہ تو سرے سے سود آتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی ذاتی ضرورت یا کسی اور ضرورت کے لیے سود لیتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسٹ انوالو نہیں ہے، وہاں پہ یو آر پیئنگ انٹرسٹ. تو جو چارج کرنے والا ہے اس کو ضرور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے. میں آخر میں اپنا ایک اشکال ضرور چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جیسے ہی ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو فوراً جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں وہ گلٹ ظاہر ان کو تو ہوتی ہے کہ بھئی ہم شاید، چونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ سود کما رہے ہیں، اور ہمارے لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو سود کھائے گا اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ شیطان کی طرح اس کو چوت لگ جائے گی آخرت میں. تو ظاہر ہے کہ گلٹی تو چیز محسوس ہوتی ہے. تو دیکھیے اس میں بھی یہ بات کو صاف کرنا ضروری ہے کہ اصلاً جو کہ سود، یعنی آپ جدید اگر آپ دور میں آ جائیں تو بینکس کو لے لیجئے، تو بینکس کے جو مالک ہیں، جو اونرز ہیں، جن کے پاس اصل میں وہ رقم آ رہی ہے، اصلاً وہ ہیں کہ جو اکل و ربا کا ارتکاب کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. باقی تو ان کا عملہ ہے جو جس کو وہ تنخواہ دے رہے ہیں، وہ درجہ بدرجہ تعاون کر رہا ہے لیکن وہ اس درجے کا ماخوذ نہیں ہے. یہ چیز ہے جو میں اکثر ہم بیان بھی کرتے تھے. لیکن میں آگے بڑھ کے یہ سوال بھی میرے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت وہ لوگ ہیں کہ جو سود سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایسے بینک کے اونرز who want to come out of this system لیکن وہ نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس وقت یہ بھی دیکھنا پڑے کہ وہ بھی اس استرار میں آ گئے ہیں، کیونکہ بینکنگ in itself is providing tremendous service to people and not everyone can just trap up the bank and go somewhere. تو اس وجہ سے مجھے یہ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ وہ جو بینک کے اونرز ہیں وہ اگر اس سے واقف ہیں کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے ایک ماخوذ چیز ہے، لیکن وہ اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا جو بینک ہے وہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہرحال بینک ان اٹ سیلف اگر اس وقت آپ ہٹا دیں گے سوسائٹی کے اندر سے تو سوسائٹی کا اسٹرکچر گر جائے گا اکنامکلی، کیونکہ کوئی اس وقت آلٹرنیٹو نہیں ہے جو اس کو ڈسپلیس کر سکے. انٹرسٹ فری بینکنگ تو ہمیں پتہ ہے ایک فارس ہے، اٹ از جسٹ اے فج، اور ایک فیس اس کا ہے، فیس سیونگ کے لیے ہے، ورنہ اس کی ٹرمز کا معاملہ وہی ہے. تو مجھے اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس ادراک میں کھڑے ہیں اور وہ بینک کے اونرز بھی ہیں اور وہ سود کھا بھی رہے ہیں، اس ساری پس منظر میں شاید ان کے لیے بھی یہ ایک خدا کی طرف سے کچھ کنسیشن کا باعث بن سکے. یہ میری اپنی سوچ ہے. بہرحال یہ مزید تنقید کا بھی تقاضا کرتی ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں.
السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے دوستوں، آج کی محفل بہت خوبصورت رہی. بس میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم ایک سوال کریں گے اور سوال کو واضح اور مختصر رکھیں. اگر وقت ہوا تو دوسرا سوال ضرور کیا جائے گا. بہت شکریہ. پہلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ بیس اور بزنس بیس لون میں فرق ہے. مطلب ایسٹ بیس میں جو ہے وہ آپ سود نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر غامدی صاحب کا مطلب تو میرا خیال میں وہ کہتے ہیں کہ بزنس لون بھی ٹھیک ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دو چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایسٹ بیسڈ لون ہوتا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اب جو اس کی حقیقت ہے وہ بالکل اس سے فرق ہے، اور وہ یہ ہے اصل میں وہ ایسٹ بیسڈ لون نہیں ہے، وہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہے. یعنی وہاں آپ اصل میں ایک ایسٹ کو فائنینس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ فائنینس کرتے ہیں جو بینک پیسہ دیتا ہے اور اس پر جو وہ ریٹرن لے رہا ہوتا ہے وہ حقیقتاً اس چیز کی کے استعمال کا کرایہ ہے. آپ نے گاڑی، اگر آپ نے کار کے لیے لون لیا ہے اور آپ اس کی قسط میں لون بھی دے رہے ہیں اور سود بھی دے رہے ہیں، تو وہ جو سود آپ دے رہے ہیں بیسیکلی، لون تو ظاہر ہے لون کی واپسی ہے، سود بنیادی طور پر اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں کہہ تو آپ اس کو رہے ہیں سود، لیکن اپنی نیچر میں وہ اصل میں اس چیز کا کے استعمال کا کرایہ ہے. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ملیشیا میں انہوں نے اس ٹرم کو ریوائز کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائر اینڈ پرچیز اگریمنٹ ہے. یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو پرچیز کیا ہے اور اس کو اب آپ نے ہائر کر لیا کہ بھئی اس لحاظ سے کہ وی آر ناؤ پیئنگ رینٹ آن دا تھنگ دیٹ یو ہیو پرچیزڈ انٹل دا ٹائم یو بیکم دا اونر آف دیٹ تھنگ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب اگر فرض کیجئے کہ یہ ایسٹ بیسڈ نہیں بھی ہے اور یہ جو منطق میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں بھی ہے، تب بھی اگر آپ لون کسی بھی مقصد کے لیے لیتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے لیتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ بیسڈ ہو چاہے وہ نان ایسٹ بیسڈ ہو، آپ اصل میں لون کو ری پے کریں گے. یو آر گوئنگ ٹو ری پے دا لون اینڈ آلسو پے انٹرسٹ آن اٹ. تو سود دینا تو پورے قرآن مجید میں کہیں ممنوع نہیں ہے. اس وجہ سے اگر آپ اس منطق کو ڈسکارڈ بھی کر دیں تب بھی چاہے وہ ایسٹ بیسڈ لون ہو چاہے وہ نان ایسٹ بیسڈ لون ہو، وہ آپ لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد آپ سود ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سود ادا کرنا قرآن مجید میں کہیں ممنوع نہیں قرار دیا گیا، اور جس حدیث میں قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا موقع اور محل کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ فراہی صاحب سے پھر ان کا اختلاف ہے. فراہی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس لون بھی ٹھیک نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں، فراہی صاحب تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ عرب میں بزنس لونز موجود تھے. دیکھیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہمارے ہاں کمرشل انٹرسٹ کے نام پہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ بحثیں اٹھیں کہ قرآن جس ربا کو ممنوع قرار دے رہا ہے وہ صرف ذاتی طور پہ جو آپ لون لیتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، کسی مالی ضرورت کے لیے، یہ وہ ہیں جو جس کو ربا کہتے ہیں. یہ جو کاروبار کے لیے آپ لون لیتے ہیں یہ ربا ہی نہیں ہے. وہ یہ بحث تھی اس لیے کہ کاروبار کے لیے جو لون لیا جاتا ہے وہ عرب میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. عرب میں صرف ذاتی طور پہ جو لون دیے جاتے ہیں سود پر وہ ایگزسٹ کرتے تھے. اس کو مولانا فرائی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی اپنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس زمانے میں کاروباری لونز بھی لیے جاتے تھے. تو جو ربا جس کو قرآن کہتا ہے وہ چاہے ذاتی لونز کے لیے لیا جائے ایسا کاروباری قرضہ، اور چاہے وہ کاروباری کے لیے لیا جائے، وہ دونوں کو کور کرتا ہے. تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف صرفی قرضے کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے سود پر وہ ربا ہے، اور اگر آپ کاروبار کے لیے لیں تو وہ ربا ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنی تاریخ میں ذرا پیچھے چلے جائیں گے نا 20-25-30 سال پہلے، تو یہ، اور آج کل بھی بہت سارے لوگ اس کے اسی موقف کے خواہاں ہیں کہ جو ربا انٹرسٹ جو قرآن اس کو حرام قرار دیتا ہے وہ کاروباری انٹرسٹ ہے جو کاروبار کے لیے دیا جاتا ہے. یہ جو صرفی طور پہ دیا جاتا ہے، کاروباری طور پہ دیا جاتا ہے وہ ممنوع ہے ہی نہیں. اس لیے کاروباری انٹرسٹ پریویل نہیں کرتا تھا عرب میں. وہ یہ بحث ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اوکے، تھینک یو جی. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عادل قریشی صاحب کا. عادل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ پہلی تو مجھے ذرا دوبارہ سے سمائیے گا، یہ ان، از اور ازا میں کیا فرق ہے، اور یہاں پر ان کے استعمال سے جو آپ سگنیفیکنس بتا رہے ہیں وہ کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں جو ان ہوتا ہے یہ نادر سرکمسٹانسز کے لیے آتا ہے، جب کسی چیز نے کبھی کبھی ہونا ہو. آپ کہتے ہیں نا if this happens. تو عربی زبان میں if کے لیے دو ورڈز ہیں، ایک ازا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جب آپ کہتے ہیں نا ان،
تو یہ انگریزی کے اف کے مترادف ہے، اور عربی زبان میں آپ جو کہتے ہیں اذا، تو انگریزی میں یہ وین کے مترادف ہے. تو جو اف اور وین کا فرق ہے، یعنی اف ہوتا ہے وین سم تھنگ از ایکسیپشنل، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور وین کا مطلب ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے، وین ایور آپ سمجھ لیجیے. تو وہ کہتے ہیں وین ایور کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وہ ان کان ذو عسرۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کبھی کبھی، قرض دار کا مطلب ہے جو قرض دیا گیا ہے وہ کبھی کبھی تنگ دست ہوتا تھا، اس لیے کہ ورڈ ہی ان آیا. یوں سمجھ لیں کہ اگر کبھی قرض دار تنگ دست ہو جائے، اگر کبھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ تر تو وہ خوشحال ہوتا تھا، اگر کبھی وہ تنگ دست ہو جائے. یہ ایسے ہی کہ جیسے امیر آدمی اکثر امیر آدمی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی امیر آدمی بھی پھنس جاتا ہے. تو امیر آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں یہ ورڈز آ گئے کہ وہ قرض لیتا تھا، تو وہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے تو نہیں لیتا ہوگا نا، وہ تو اپنے کاروباری ضرورت کے لیے لیتا ہوگا. نہیں، ذاتی ضرورت کے لیے اس کے پاس آلریڈی پیسے ہیں، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے، مرچنڈائز کے لیے، جب اس نے کہیں باہر بھیجنے، جیسے عرب میں قافلے جاتے تھے، اس لیے لیتا ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ جو لوگ تھے وہ لوگ تھے کہ جو مالدار تھے، وہ قرض لیتے تھے. ورنہ اگر یہ ورڈ اس سے کوئی اور ہوتے جس میں یہ معاملہ یہ بتانا ہوتا کہ عام طور سے جو لوگ ان کو قرض دیا جاتا ہے وہ نادار مفلس ہوتے ہیں، تو پھر اذا کا ورڈ ہوتا. اس لیے کہ اذا ایک عموم کو بیان کرتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ عام طور سے قرض دار جو ہیں جن کو آپ قرض دیتے ہیں وہ نادار ہی ہوتے تھے، مفلس ہوتے تھے. اور یہ کہا گیا کہ بھئی جب وہ ایفلوئنٹ ہو جائیں یا کم سے کم پیسہ دینے کے قابل ہو جائیں واپس، تب اس کا انتظار کرو. تو ان اور اذا میں یہ فرق، یہ بات واضح ہو رہی ہے سر؟ لیکن اذا یہ اسی میں کنفیوژن ہے میری کہ اذا کا لفظ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ اذا پریکٹیکلی وین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان جو ہے وہ اف کے لیے استعمال. آپ سمجھ لیں. چلے آپ انگریزی میں فی الحال اف اور وین کو چھوڑ دیں، آپ عربی پہ کانسنٹریٹ کریں. اذا جب آتا ہے تو یہ عموم کو بیان کرتا ہے کہ جب بھی، یعنی وہ ایک جنرل سچویشن کو بیان کرتا ہے، اور ان بیان کرتا ہے ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ جب قرض دار تنگ دست ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جنرلی قرض دار تنگ دست ہی ہوا کرتے تھے. اور میں کہوں کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو، اس کا مطلب ہے کہ بھئی زیادہ تر تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی تنگ دست ہو جاتے تھے. اس کو آپ اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو استاد امین یاسر اصلاحی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے ان سودی آیات کے نیچے، مولانا فرائی کے حوالہ دے کے. اگرچہ وہ بہت اجمالاً انہوں نے اس کو درج کیا ہے، میں اس کو کوشش کرا تھا آپ کو ایکسپلین کرنے کی. آپ صرف یہ جان لیں کہ ان بیسکلی ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس جب کوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر قرض دار جو ہوتے تھے جس کو قرض دیا جاتا تھا they were affluent، لیکن مطلب وہ عام طور سے affluent رہتے تھے قرض لینے کے بعد بھی، سمجھ لیں. لیکن کبھی کبھی وہ تنگ دست ہو جایا کرتے تھے کہ ان کا مال کہیں پھنس گیا، کاروبار واپس نہیں آیا، قافلہ واپس نہیں آیا، they had to pay the مہاجن. تو they after acquiring that loan they were still affluent، یعنی پہلے وہ امیر تھے، جب ان کو پیسے مل گئے تو اور امیر ہو گئے، لیکن کبھی کبھی وہ تنگ دست ہو جاتے تھے اس لیے کہ وہ جو کاروبار جس کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا ایٹ ٹائمز آن ٹائم وہ پیمنٹ نہیں کر سکے، یا لیکسے کے قافلے لٹ جایا کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی انشورنس تو ہوتی نہیں تھی، یہ مرچنڈائز جب جاتی تھی تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنے مقصد پر نہیں پہنچتی تھی، تو they would lose a lot of money as well. تو اس پہ کہا گیا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر تو یہ لوگ امیر لوگ ہی ہیں. کبھی کبھی یہ تنگ دست ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ تنگ دست ہو جاتے ہیں، ورنہ تو جنرلی they are in an affluential position، they are affluent in their position. رائٹ، ٹھیک ہو گیا سر. سو یعنی اردو میں تو یہ بات بالکل کلیئر اور سمجھ آ گئی. جو مجھے ایشو تھا اور ابھی بھی ہے وہ بیسکلی اذا کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر ہم اس آیت پہ اور کریں جو بڑی مشہور آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کی تفسیر میں شاید یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اذا کی جگہ ان کیوں نہیں کہا، کیونکہ اذا شورٹی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور تمہیں فتح نصیب ہوگی. جبکہ ان جو ہے وہ اگر کے معنی میں مفہوم لیا جاتا ہے، جبکہ اذا جو ہے وہ ایک ایسی بات کے بارے میں جو کہ یقینی ہونی ہے، اس لیے اس میں اف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے بلکہ وین کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہاں پر امین اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، دونوں میں بیسکلی اف کا کانسیپٹ ہے، لیکن ان جو ہے وہ شاذ و نادر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اذا جو ہے وہ کم شاذ و نادر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو اذا جاء نصر اللہ میں بھی آپ بات کریں نا، وہ ایک عمومی ہے جو بات کہہ دی جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ عربیت کے بالکل مطابق ہے. اذا جاء کا مطلب ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، یعنی یہاں کمپیرزن یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے جو کنڈیشن اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ ایک پیور کنڈیشنل کلوز ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. وہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو تم نے یہ اور یہ کرنا ہے. یعنی وہاں ایک وہ جو کلوز اپنی نیچر میں جس طرح کی کنڈیشن یہاں بیان ہو رہی ہے یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی یہاں ایک واقعاتی کنڈیشن ہے کہ یہ واقعات جس طرح سے ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں
جب اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے گی تو تم نے بجائے سے کہ تم ڈنکے بجاؤ اور مطلب ڈھول کی ٹھاپ کرو اور یو فیل ٹرائمفنٹ جس طرح کے رومنس کرتے تھے، نہیں تم نے یہ نہیں کرنا. تم نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے فاستغفروا یعنی مغفرت طلب کرنی ہے. تمہارا وتیرہ یہ ہونا ہے. وہاں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. یہاں تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت عام طور سے کاروباری حالات میں لوگ خوشحال ہوا ہی کرتے تھے، کبھی کبھی تنگ دست ہو جاتے تھے. یعنی یہ دونوں اپنی نیچر میں اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک فرق ہے اس کنڈیشن میں اور اس کنڈیشن میں. وہ تو اصل میں خدا کی مدد کا پرومس کے بارے میں ایک نوعیت ہے. یہاں تو سوسائٹی کا ایک جنرل چال چلن ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. Right, sir. So I guess I'll continue asking the other question. Yasin sir, feel free to stop me or pause for any other questions. So پلیز کریے. آپ کے پاس اور کوئی سوال ہے نہیں تو آپ پلیز کریے اور کریں. Sure. اچھا سر، دوسرا یہ کہ ایک جو میری پرسیپشن ہے اس سارے معاملے کے بارے میں، چونکہ اس زمانے کی سوسائٹی ایک پھر بھی ایک لوکلائز سوسائٹی تھی. اگر آپ نے بزنس کے لیے بھی لون لینا ہوتا تھا تو اور آپ کسی کے پاس جاتے تھے تو یوزلی ہر بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہی ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو بنیادی اصول آپ بھی بتاتے ہیں اور آئی تھنک غامدی صاحب بھی اس کی ابتدا کرتے ہیں، وہ یہیں سے کرتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی اخلاقی اصول یہ ہے کہ تمہارے بھائی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہو اور تم اپنی ضرورت کے علاوہ جو باقی پیسے ہیں وہ اس کی ضرورت پہ صرف کر سکو اور اس سے مطالبہ بھی نہ کرو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن چلو اگر تمہارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم اس کو پیسے دے سکو تو کم از کم اصل مال تم واپس صرف کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہو. لیکن یہ مسلمان بھائی کی ضرورت والا جو کانسیپٹ ہے، یہ جیسے جیسے انٹرنیشنل وہ بننا شروع ہوا اور قصبے اور آبادی سے بڑھ کر شہر اور میٹروپولیٹن اور ایون اس سے آگے اب انٹرنیشنل معاملات آ چکے ہیں، جہاں پر دنیا کے یا شہر کے یا پاکستان کے کسی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اپنے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، اور کسی دوسرے پاکستان کے کونے میں کسی بیٹھے ہوئے شہر کے ایک ریٹائرڈ بندے کو اپنے پیسے کو کسی ایسی انویسٹمنٹ میں کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر اس کو پتا ہے کہ مجھے پینشن یا میرے پاس ریٹائرمنٹ کا فنڈ ہے کچھ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پیسے کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کروں کہ مجھے ہر مہینے 10% یا ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہیں. تو ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے بینکنگ انسٹیٹیوشن نے یہ کیا کہ اس نے اس سے کیپٹل لے کے ایک فنڈ بنا کے یہاں پر اس بندے کو وہ کیپٹل پرووائڈ کر دیا اور اب وہ اس کے دیے ہوئے پیسے سے کاروبار بھی کر رہا ہے اور اس سے آبویسلی وہ انٹرسٹ بھی کھا رہا ہے. تو یہ جو سوچ ہے کہ اب نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، لیکن بیچ میں ایک انسٹیٹیوشن نے ہم دونوں کو کنیکٹ کرا دیا اور اس کی مدد سے ایک اکانومی یا ایک معیشت کو چلا دیا ہے. اس کانٹیکس میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو سود کی حرمت آپ کو لگتا ہے کہ اپلیکیبل ہوتی ہے یا یہ کوئی اور سرکمسٹانس ہے؟ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پھر بھی پیسہ تو فکس ہے، آپ یہ نہیں کریں کہ پروفٹ لاس شیئرنگ کریں. پروفٹ لاس شیئرنگ تو آئی تھنک ہر حالت میں جائز اور مناسب ہے، لیکن میں ابھی بھی فکس کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ فکس پروفٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں فکس بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب لاس ہو رہا ہو تب آپ ڈیمانڈ کریں. اسی وجہ سے میں نے وہ حصہ نہیں پڑھا ابھی استاذ غامدی کا جو میں نے اقتباس آپ کو دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہمارے اس بحث سے متجاوز ہے. لیکن آپ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے آپ شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہوں، لیکن آپ اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بینکنگ کا ایک نیا ماڈل تجویز کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ. جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ 3 شرائط اگر ایک بینک پورا کر دے تو وہ جو موجودہ بینک ہے وہ ایک اسلامک بینک بن جائے گا. کسی آپ کو نئے بینک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ صرفی قرض اگر دیں تو اس پہ آپ لون ڈیمانڈ، اس میں آپ قرض نہ سود نہ ڈیمانڈ کریں. اگر آپ کاروباری قرض دیں تو جس کو آپ نے دیا ہے اگر اس کا کاروبار نقصان میں ہو تو پھر آپ اس سے سود نہ ڈیمانڈ کریں، صرف جب پروفٹ میں ہو تب آپ اسے پروفٹ ڈیمانڈ کریں. اور تیسرا یہ کہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ کو آپ ہائر اور پرچیز کا نام دیں. یہ 3 نقطے ہیں جو انہوں نے اسی آرٹیکل جو بھی آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں. اس وجہ سے اس کے نتیجے میں بینک اپنی اوریجن پہ برقرار بھی رہتا ہے، اور وہ جو ایکسپلائٹیشن والا معاملہ ہے جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ درمیان میں ایک میڈیشن ہی وہ کر رہا ہے، ایک طرف سے جو پیسہ ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. لیکن چونکہ اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جو آپ سود کما رہے ہیں وہ ایٹ دی ایکسپینس آف دا لاسز آف دا پرسن ٹو ہوم یو ہیو لینٹ دا منی، وہ بھی آپ کما رہے ہیں نا. دیکھیں نا سود کو جو چیز سود بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف دا پرسن جس کو آپ دے رہے ہیں، اگر آپ نے وہ نقصان ہو رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو اپنا پیسہ آپ کو ملنا چاہیے. وہ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے ہی کوڈ بی رننگ انٹو لاسز آف ملینز، لیکن یو آر گیننگ یور اون منی. تو اس کیس میں اگر بینک اتنی تبدیلی کر لے کہ اف دا پرسن ٹو ہوم یو ہیو لینٹ دا لون یو ہیو گیون دا لون، اس میں اگر کاروباری طور پہ وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے جی کہ میں دیوالیہ ہو رہا ہوں یا ایک مسلسل میرا جو کاروبار ہے اٹس رننگ ان لاسز، تو بینک اب اس سے سود نہیں لے گا، صرف پرنسپل اماؤنٹ رہے گا.
इसी को कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग। प्रिंसिपल आपका सिक्योर है अगर कारोबार जिसको आपने लोन दिया है वो लॉसेस में चल रहा है। तो लेकिन अगर आप ये नहीं करते फिर तो देखिए ये तो फिर एक जुल्म का जरिया बन रहा है ना। यानी आपको फिर कैसे पता कि आपने जिन कारोबार के लिए आप लोन दे रहे हैं उन कारोबारों में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप तो अपने पैसे से इंटरेस्टेड है कि मुझे तो एक फिक्स रिटर्न मिलनी है, वो हर हाल में मिले, और दूसरा आदमी भाड़ में जाए उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, दैट्स नॉट माई कंसर्न। तो ये कंसर्न है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान की होनी चाहिए। तो इसका हल ये तजवीज किया गया कि इस कंसर्न को यहां रखा जाए कि अगर लॉस हो रहा है तो वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग, अगर लॉस हो रहा है, लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो फिर वी विल चार्ज अ सर्टेन अमाउंट जो कि वेरी कर सकता है विद द प्रॉफिट। बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास एक और सवाल है, आप वो ले ले तो फिर वापस अदील साहब के साथ आ जाएंगे अगर उनके पास सवाल हुआ तो। रियाज खान साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। तो कोई कंक्लूसिव जो है वो नहीं रिजल्ट नहीं आता कि कमर्शियल लोन अगर उस वक्त भी एग्जिस्ट होता था और अभी जो है अगर कमर्शियल लोन लिया जाए और दिया जाए तो इसमें भी आप कहते हैं कि ये ममनू है। इज दैट? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता ममनू है। मैं तो देखिए ये दो बातें आपने मिला दी हैं, दो बातें अलग अलग है। देखिए इसको पहले दोबारा समझिए। मैं देखिए सूद का जो है ना की जो हिस्ट्री है वो 1960s में लेके अब तक जो 50 साल या 60 साल गुजरे हैं, इसमें बहुत सारा काम हुआ है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में। इसमें शेख महमूद अहमद साहब हैं जिन्होंने टाइम मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ लोन का एक अल्टरनेटिव दिया बैंकिंग को। इसमें डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी हैं जो उन्होंने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के बारे में गुफ्तगू की। इसमें डॉक्टर अकरम खान साहब हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक किताब लिखी। तो ये पिछले 50-60 साल की जो बहसें हैं उनमें दो बहसों को मैंने सिर्फ पॉइंट आउट किया, दोनों को मिलाने से आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा है, इनको अलग अलग कर लीजिए। एक जो पहली बहस थी जो आज से 60 साल पहले उठी वो ये थी, या इससे भी पहले कि देखिए कुरान मजीद ने जिस रिबा को हराम किया है, करार दिया है, वो सिर्फ वो रिबा है कि जो आप किसी की जाती जरूरत से जो आदमी लोन लेता है और फिर वो लोन नहीं दे सकता इसलिए वो गरीब आदमी है, तो ऐसे शख्स से को आपको नहीं चाहिए कि आप सूद से डिमांड करें। यू शुड जस्ट गिव द मनी और लेंड द मनी। तो कुरान मजीद में जो रिबा बयान हुआ है वो सिर्फ वो रिबा है कि जो उस कर्ज पे लिया जाता है कि जो किसी की जाती जरूरत के लिए वो लोन दिया जाता है और फिर वो जाहिर है मुश्किल में आ जाता है। ये है जो बहस, एक बहस थी। इसके जवाब में उस्ताद हमीदुद्दीन फराई ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। कुरान मजीद में सिर्फ जाती जो लोन है वो ज़ेर बहस नहीं है, कमर्शियल लोन्स भी ज़ेर बहस हैं। जाती तो ऑब्वियसली वहां पे थे फॉर ऑल इंटेंशन पर्पसेस, वो हर सोसाइटी में है। कारोबारी वो इसलिए थे कि ये जो आयत है वाइन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन मयसरा, ये बता रही है कि अमीर लोग भी कर्ज लिया करते थे। तो अमीर लोग तो अपनी जाती जरूरत के लिए कर्ज नहीं लेंगे इसलिए उसके पास उनके पास पैसा मौजूद है, वो तो अपनी कारोबारी जरूरत ही के लिए लेंगे ताकि उसको वो एक्सपैंड कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, काफिले वगैरह और माल ले जा सकें। तो ये एक बहस है, ये एक बहस है कि क्या कुरान का जो रिबा है वो सिर्फ जाती तौर पे जो लोन लिया जाता है और उस पर आप रिबा देते हैं, ये वो रिबा है जो ममनू करार दिया गया है, या कारोबारी तौर पे भी जो आप लोन लेते हैं। तो एक लॉबी ये कहती थी कि देखिए कुरान में सिर्फ वो जाती रिबा है, ये जो आप बैंक से रिबा की बुनियाद पे जो बैंक दे रहा है इसमें लेने में और देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोन ही नहीं है जो कुरान में ज़ेर बहस है ममनू होने के तौर पर। ये एक अलग बात है। ये वाज़ेह हो जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक वो दूसरी बात है कि सूद देना कुरान मजीद में कहीं पे हराम करार नहीं दिया गया। सूद देना अगर आप कारोबारी कर्ज के लिए या जाती कर्ज के लिए, क्योंकि देखें जो कॉन्सेप्ट ये है वो ये है कि चाहे सूद आप लें चाहे दें, वो अल्लाह ताला के ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उस पे लानत है। ये बात एक अलग बात है, बताया जा रहा है कि देखिए पूरे कुरान मजीद में सूद खाने वाले पे तो लानत की जा सकती है, और सूद खाने वाले पे कुरान में जगह जगह ये उसके लिए सख्त अल्फाज है और हदीस में भी सख्त अल्फाज है। लेकिन जो सूद दे रहा है उसके लिए कोई सख्ती नहीं है। यानी वो सूद देने वाला कौन है, वो चाहे जाती जरूरत के लिए सूद दे रहा है चाहे वो कारोबारी जरूरत के लिए सूद दे रहा है, he is just extending, I mean he is returning over and above the amount that he has borrowed। तो इस वजह से सूद देना सिरे से ही कोई ममनू चीज नहीं है। ये एक अलग बहस है। एक बहस ये है कि रिबा क्या सिर्फ वही है जो जाती जरूरत के लिए लिया जाता है, या कारोबारी जरूरत के लिए भी जो रिबा होता है वो रिबा कहलाता है। तो उसका जवाब उस्ताद फराई ने दिया कि नहीं, दोनों के लिए किया जाता है। और एक ये है जो मैंने आपके सामने अभी बताई कि देखिए ये जो सूद का जो मामला है इसको आपने इस तरह से डील करना है, ठीक है ना, कि सूद का के बारे में ये कहना कि सूद देने वाला भी जैसे आप कहते हैं ना कि रिश्वत देने वाला रिश्वत खाने वाला दोनों राशि वल मुर्तशी फिन्नार,
تو اسی طرح سے سود کھانے والا اور سود دینے والا دونوں کے برابر کے مجرم ہے. یہ وہ بحث ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن مجید جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سود کسی مقصد سے بھی لیں, چاہے کاروباری چاہے ذاتی, آن بوتھ اوکیزنز اف یو ریٹرن دا منی, تو جو ریٹرن کرنے والا ہے وہ ماخوذ نہیں ہوگا, وہ لائبل نہیں ہے فار اینی کرائم اور اینی سن. ہاں, جو لے رہا ہے وہ لائبل ہے, اور جو لائبل ہے اس کے بارے میں نے آخر میں اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے میرے اپنے ذہن میں بھی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے اگر وہ سب سے واقف ہے کہ سود جو ہے وہ ایک سسٹم ہے, بینکنگ ایسا سسٹم ہے جو ایک کاروبار کو یا ایک سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر کچھ ناگزیر چیزیں ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کلین لونز تک ہمیں ختم کرنے ہیں اور ایسٹ بیس فائنینسنگ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کیس میں ہمیں شاید یہ بھی دیکھنا پڑے کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں, جو ظاہر بینک کے اونرز ہی ہے نا جو کلاسیکل سینس میں اس وقت سود کھا رہے ہیں, یا وہ مہاجن ہے جو آج بھی سود کھاتا ہے, اس کی تو میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو کاروباری قرض کے لیے اس طرح سے سود کھانے والے لوگ ہیں جس کے بارے میں وہی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں کچھ ہمیں ان کو بھی کنسیشن دینی پڑے یا سمجھنی پڑے. یہ تو ایک میں نے سوال کے طور پہ آخر میں رکھا تھا, لیکن وہ ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں جو آپ کے اصل میں سوال میں مل گئی ہیں. They have to be kept separate. ٹھیک, I think I understand now. Thank you. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے فیس بک سے, وہ کہہ رہے ہیں, انگلش میں لکھا انہوں نے, Can you please quote historical evidence in support of commercial loans in the Prophet's time? Historical evidence کی بات کریں. ہسٹوریکل ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ جب قرآن مجید نے ایک بات کہہ دی ہے تو ہسٹری جو ہے ضروری نہیں کہ اس کو بیان کرے, اور یہ بھی ہے کہ بیان کر سکتی ہے. دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی آئی وڈ سے سیکنڈری تھنگ. اس وقت میرا موضوع تو قرآن ہے. اس وقت ہسٹری اور ایویڈنس جو ہے وہ لوگ تلاش کرتے رہیں, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے نہ ملے, کیونکہ قرآن مجید میں جو بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں وہ ہسٹوریکلی ضروری نہیں کہ they have been handed down as well. History is always written not as a positive, on a positive note. Generally history was written in olden times when something out of the ordinary happened. تو جو ایک عادت ہوتی ہے, جس عادت مطلب ایک جنرل طریقے سے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ مینشن ہو ہر جگہ. تو اس وجہ سے اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے, لیکن میرے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اگر اشارہ کر دیتا ہے کہ بھئی واقعی اور یہ اسلوب بھی درست ہے, تو پھر میری بنیاد اصل میں یہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے. History at times, it is handed down to us, and at times we find nothing in history because, as I said, only once something extraordinary happens is it recorded in history. بہت بہتر سر. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. سر جو سود ہے, سر اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں, آپ پچھلے سوال کے جواب میں جو آپ نے عامدی صاحب کے 3 کنڈیشنز بتائیں, یہ وہی چیزیں تھیں جن کا آپ نے ذکر لاسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ عامدی صاحب نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں جو کہ لوکل پاکستانی بینک نے اپلائی کی ہیں. آپ ان کا یہ مضمون کی جو کتاب مقامات ہے اس میں انہوں نے سود کے مسئلے کے نام سے لکھا ہے, اور اس میں یہ دونوں باتیں ایکسپلین کی ہیں کہ جو موجودہ بینکنگ ہے اگر وہ 3 یہ چینجز کر لے تو وہ بالکل دین کے مطابقت میں آ جائے گی. اور دوسرے اسی مضمون کے حصے میں انہوں نے وہ جو روایت ہے نا آکل الربا اور موکل الربا والی, اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے جو موکل کا ورڈ ہے یہاں پہ کرینہ ہے کہ یہ اس مفہوم میں ہے کہ جو سود کھلانے کے مفہوم میں ہے. میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جو الائٹ بینک پاکستان میں ہے اس کے جو اونر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی غامدی صاحب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ یہ جو میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹس ہیں آپ ان سے مجھ سے گفتگو کر لیں, اور اگر آپ چاہیں تو اپنے بینک کو آپ اس پہ ماڈل کریں. تو میری جو آخری بات ہوئی تھی ان کے اونر سے, اس سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ورکیبل ماڈل ہے, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جو انٹرسٹ والا ایلیمنٹ جس سے ہوتا ہے, جو پیدا ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے کہ آپ لاس میں بھی انٹرسٹ چارج کریں, وہ ختم کر دیں. صرف اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پھر آپ کو اکاؤنٹنسی کا اور بک کیپنگ کا ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ جو بنانا پڑتا ہے, اس لیے کہ کوئی آدمی یہ فراڈ کرے کہہ سکتا ہے جی کہ آئی ایم رننگ ان لاسز, اور آپ اس سے پرنسپل اماؤنٹ تو آپ اس سے لے لیتے ہیں, لیکن آپ جو آپ کا جائز حق بنتا ہے پرنسپل سیکیورڈ فائنینسنگ میں وہ نہیں لیتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک آڈیٹنگ کا ایک اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ضرور بنے کہ جس میں جو آپ لون دے رہے ہیں, جس کاروبار کو لون دے رہے ہیں, اگر وہ ڈکلیئر کرتا ہے بینکرپسی یا یہ انسالوینسی یا جو بھی آپ سمجھ لیجیے کہ رننگ ان لاسز, تو وہ آڈٹ کر کے یہ واقعی ویریفائی کر سکے. تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ہر بینک کے لیے بڑا آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا, کیونکہ جتنے زیادہ وہ قرض دے گا اتنے زیادہ کاروبار کی آڈیٹنگ کرنا ضروری ہوگی ٹو مانیٹر دا فیکٹ دیٹ دے آر ناٹ کلیمنگ اے رانگ انسٹنس آف بینکرپسی. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ضرور سامنے آیا ہے.
لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دس لکس ٹو بی ورکیبل. اب دیکھیں وہ چونکہ ٹائم اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو سارٹ آف ریفائن اٹ سیلف, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. رائٹ. اچھا سر, جو ایک اور جو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اقدام کیا جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ تو آئی تھنک صرف وارننگ دی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ایک جنگی دستہ بھیجا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. سو زکوٰۃ بھی چونکہ ایک ایک معیشت کا ہی مسئلہ ہے اور سود کا بھی تعلق معیشت سے ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو ہے وہ وارننگ دی ہے. سو زکوٰۃ کے بارے میں تو شاید ہمیں سمجھ آتا ہے اسپیشلی اس پرسپیکٹو سے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کا حق ہے, اور اگر اسٹیٹ کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ اسٹیٹ اپنے افیئرس کو چلانے میں کے قابل نہیں رہے گی, تو بیسکلی وہ پورا کا پورا آپ کا جو ڈھانچہ ہے وہ گر سکتا ہے. سود کے خلاف اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار جاری رکھتا ہے تو اس میں اسٹیٹ کو یہ رائٹ کہ وہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے حکم سے مراد اس سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ باقاعدہ آپ پہ انفورس کر سکتی ہے یہ چیز. تو اس میں اسٹیٹ کی انٹرونشن کس طریقے سے جو ہے وہ جائز سمجھی جائے, اس کی کیا لاجک بنتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جو زکوٰۃ والی بات ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو چونکہ اگر آپ نے ڈیمانڈ کی اور آپ نہیں دے رہے تو آپ کو زکوٰۃ کی وجہ سے حضرت بکر نے اقدام کیا. وہ تو دیکھیں مشرکین عرب تھے جن کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایمان لے کے آئیں, اور ایمان لانے کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں اور نماز پڑھیں. تو کوئی ایک کنڈیشن اگر ختم ہو جاتی تھی تو وہ پھر مرتدین ہو جاتے, وہ ارتداد کا شکار ہو جاتے, اور ان کے لیے موت کی سزا تھی. تو وہ تو جو زکوٰۃ والے معاملے میں حضرت ابوبکر کا اقدام ہے اس کا کوئی اس سے لنک نہیں ہے جو کہ سود والے اقدام سے ہے. آپ سمجھ گئے؟ یعنی جو حضرت ابوبکر نے اقدام کیا وہ صرف مشرکین عرب میں سے وہ قبائل کہ جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور جن کی بنیاد پہ وہ اسلام لے آئے تھے. یعنی اسلام لانے کی شرط عائد یہ کی گئی تھی نا کہ آپ ایمان لائیں, زکوٰۃ دیں اور نماز پڑھیں. ان تین شرائط کو انہوں نے جب اختیار کیا تھا تو وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے, اور اس وجہ سے وہ موت کی پنشمنٹ سے بچ گئے تھے مشرکین. اب ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن کو اگر وہ ریورٹ کرتے ہیں تو وہ واپس مشرکین میں کے صفوں میں آ جائیں گے, اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو پھر ختم کر دیا جائے گا. تو یہ جو حضرت بکر کا اقدام ہے یہ اصل میں اس قانون کے تحت تھا, نہ کہ ریاست کی کسی قانون کے تحت. رائٹ سر, اچھا آئی انڈرسٹینڈ, اوکے. وہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو یہ ہے کہ آپ ریاست نے آپ کو ایک چیز کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ممنوع چیز ہے سود, اور اس کو ہم ختم کر رہے ہیں, اور آپ اصرار کر رہے ہیں جی کہ میں تو کروں گا. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ ایسے اس پہ باز نہیں آئیں گے تو پھر فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بہت شکریہ. جی اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب, میں آیت نمبر جو ہے 280 اس میں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس میں بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ مطلب اگر وہ مطلب جو حکومت ہے وہ اس کو قرض دینے والے کو مجبور کر سکتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی مہلت دے. کیا فلاحی اسکول والے اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, مجبور تو نہیں کر سکتی, ظاہر ہے. دیکھیں مجبور یہ تو قرآن نے ایک ترغیب دی ہے کہ آپ ایسا کریں. یعنی یہ بات کہ آپ لازماً کریں یہ تو ایک ذاتی طور پہ جو لین دین کا معاملہ ہے اس میں قرآن کی طرف سے یہ وہ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے جی کہ میں نے نہیں کرنی تو اس کو حق حاصل ہے. اچھا, تو مطلب اس میں حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ تو یا تو حکومت کے ساتھ وہ معاہدہ کیا گیا ہوتا, یعنی معاہدے کی نوعیت یہ ہے کہ میں نے ایک فرد سے معاہدہ کیا, فرد نے مجھے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کو دے دوں گا, اب آپ کو دے نہیں رہا تو آپ حکومت کے پاس جائیں گے نا, یعنی خود تو نہیں ڈیمانڈ کریں گے. تو حکومت تو اس طرح سے انوالو ہوگی کہ آپ کہیں گے جی کہ اس شخص نے میرے پیسے دینے تھے اور فلاں وجوہات سے وہ دے نہیں رہا. تو حکومت پھر آپ کو ایڈوائز کرے گی دیکھیے اس وقت اس کے حالات اس طرح کے ہیں, یا آپ خود مہلت دے دیں, یا آپ فلاں معاہدہ کر لیں کہ فیوچر میں کوئی کام کرے گا آپ کو دے دے گا. وہ ایک قضیہ ہوگا, پھر اس قضیے کو پھر حکومت ثالث کے طور پہ نمٹائے گی. زبردستی تو نہیں کرا سکتی, وہ تو قضیے کو نمٹانے کی جگہ پہ ہوگی. اوکے, تھینک یو. بہت شکریہ. پلیز اگلا سوال ہے آسمان دلیپ صاحب صاحبہ کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ جو اس وقت کرنٹلی کچھ یہاں پہ بینک کھلے ہوئے ہیں اسلامک بینک کے نام پہ کہ ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں, جیسے میزان بینک ہے یا کچھ اور ہے, تو کیا وہ کسی اسلامک ماڈل پہ ہیں؟ پلس یہ ہے کہ اس میں جب ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ہماری جو بھی کوئی وہاں پہ پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ویریبل اماؤنٹ کوئی ہر مہینے
ان دا نیم آف پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ اس مہینے میں پروفٹ آیا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ جو ہے وہ جو دوسرے والے بینک ہیں وہ آن دا بیسس آف 6 منتھلی وہ جو کوئی پروفٹ کے نام پہ وہ کیا وہ چیز سود ہوتی ہے اور اس کو لینا چاہیے، اور ایز کمپیئر ٹو یہ جو اسلامک بینک میں کہہ رہی ہوں کہ ویریبل اماؤنٹ وہ آپ کو ایڈ کر دیتے. اس کا تعلق اصل میں آپ کی اپنی انفارمیشن اور اسٹڈی سے ہے. یہ جو سیونگز اکاؤنٹ پہ جو آپ کو پیسے آتے ہیں وہ تو بالکل سود ہوتا ہے، عین سود ہوتا ہے. لیکن جو اسلامک بینکنگ میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پروفٹ جمع کروا دیتے ہیں، جیسے میزان بینک ہیں یا بہت سارے کنونشنل بینکس کے اسلامک بینکنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ ہے جو وہ مختلف کاروباروں سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن جب تک میں نے ان کا جب بھی مطالعہ کیا تو ایسے ہی معلوم ہوتا رہا کہ یہ صرف الفاظ کا ہی الٹ پھیر ہے. جو جس چیز کو وہ پروفٹ کے طور پہ آپ کو دے رہے ہیں وہ اصل میں تو وہ انٹرسٹ ہی ہے جو دوسرے سے وہ چارج کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں ایسے وہ کچھ ہیلے بہانے ایڈ کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے یہ پروفٹ ہے، لیکن وہ حقیقت میں انٹرسٹ ہی ہوتا ہے. تو میرا جو مطالعہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے. لیکن میں عام آدمی کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر ٹرسٹ کرنا ہے کسی کو کہ بھائی فلاں آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا اسلامک بینکنگ کے مطابق معاملہ ہے اور آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ معاملہ علم کی بنیاد پہ کہ آپ کتنے واقف ہیں ان کے آپریشن سے. ایک عام آدمی جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے کی بنیاد پہ بس زیادہ معلومات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پہ ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کو اس کا میکینزم پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کہنے کے باوجود اس میں کوئی معاملہ ذرا شیڈی ہے، تو وہ پھر جیسے میں نے کہا کہ میں اگر ہوں گا تو شاید میں یہ کام نہ کروں. تو یہ جتنی انسان کو واقفیت ہے نا ان کے میکینزم سے، اتنا پھر اس کا رویہ اس کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہے معاملہ ایسا. تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو ایک چیز اس میں اور میں پوچھنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم سارے گورنمنٹ امپلائیز جو ہے وہ ہم جاب کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف سروس ہم ریٹائرمنٹ کے وقت اپنا جی بی فنڈ لیتے ہیں. اب اس میں بھی سارا عمر انٹرسٹ لگتا رہتا ہے. اب اس کے متعلق جو ہے وہ کیا اب صورت حال ہے کہ اس میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا؟ معاملہ نہیں، وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے نا. وہ جی پی فنڈ میں تو آپ کے اندر آپ کو جو پے کر رہی ہے، جو کچھ آپ پیسے دیتے ہیں اتنا وہ میچ کرتی ہے، اس کے بعد وہ کہیں آگے انویسٹ کر دیتی ہے. تو آئی تھنک اس کا تو اس سے تعلق ہے کہ وہ کہاں سے وہ ارن کر رہے ہیں. اگر وہ کسی غلط جگہ سے ارن کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ خود محفوظ ہیں. لیکن آپ اگر وہ جی پی فنڈ ڈرا کرتے ہیں تو آپ پہ کوئی دوش نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. سو سر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقدام کا تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن میں اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کیا اسٹیٹ کو رائٹ ہے اس سے زکوٰۃ فورسفلی مانگنے کا؟ اسٹیٹ تو یہ کرے گی اس کو مسلمانوں کے حقوق سے ختم کر دے گی، اس کو بطور مسلمان کے حق کے اس کو اسٹرپ کر دے گی، اور تو کچھ نہیں کر سکتی. وہ زبردستی تو نہیں کرے گی. زبردستی تو وہ کرے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے. You declare yourself to be a Muslim, and in spite of that, if you are not giving zakat, in spite of all insistence, تو پھر you will not be regarded as a Muslim in the eyes of a state. پھر وہ آپ سے معاملہ ایسے کرے گی جیسے کسی نان مسلم سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اقدام نہیں کرے گی. وہ رائٹ نہیں، میری سوری میں کلیریفائی کر دوں. میں سوال یہ تھا کہ میں اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اپنے پڑوسی کو زکوٰۃ دینا زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اسٹیٹ کو زکوٰۃ دوں. دیکھیں یہ تو ایک وہ معاملہ ہے نا کہ جس پہ وہ بحث ہو جائے گی. پوچھیں گے کیوں، وجہ کیا ہے آپ کی. آپ ایک ریاست کی جب ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے تو وائی آر یو ناٹ کمپلائنگ. تو یہ تو ایک پھر ڈبیٹ بن جائے گی نا. پھر ہو سکتا ہے کسی کورٹ پہ آپ کا معاملہ ریفر کر دیا جائے، کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کرے گی کہ آپ کا یہ موقف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو یہاں آپ ڈیفائنس نہیں شو کر رہے، یہاں تو آپ کا کوئی نقطہ نظر ہو سکتا ہے. تو اس نقطہ نظر پہ کوئی آربیٹریشن ہو جائے گی. اس آربیٹریشن کو پھر دونوں کو فالو کرنا چاہیے. رائٹ. سو پھر میں واپس اپنے اصل سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ اگر واقعی ایون زکوٰۃ میں بھی اسٹیٹ کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجھ پہ حملہ کر کے مجھ سے کوئی کام کروائے، لیکن سود کے کیس میں اتنا سخت اور یہ اسٹیٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر وہ سودی کاروبار جاری رکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ اس پہ زبردستی کی جا سکتی ہے اور ملٹری اس کے ایک نیگیٹو چیز ہے اور ایک پازیٹیو چیز ہے. زکوٰۃ تو ایک مثبت چیز ہے جس کو آپ جب دے رہے ہیں تو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ مسلمان نہ رہیں. یہاں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زنا کر بیٹھے اور آپ کہیں جی کہ میں نے آپ سزا نہیں بھگتنی.
یعنی یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ آپ کو مثبت طور پہ ایک آپ کو ایک کنڈیشن آپ پہ عائد کی گئی کہ بھئی if you want to remain a Muslim then you have to pay زکوٰۃ. یہ اسٹیٹ کے آئیز میں لیگلی اگر آپ نے مسلمان اپنے آپ کو رکھنا ہے تو زکوٰۃ اس کا ایکسٹیٹیوٹ ہے. یہ ایک پازیٹیو ریکوائرمنٹ ہے. یہ تو اصل میں ایک نیگیٹو ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کوئی جرم کر بیٹھے, سود کھانا ایک جرم ہے, زنا کرنا ایک جرم ہے, یعنی ہر جو شریعت کی منیحات ہیں ان سب پہ ریاست قانون سازی کرے گی. آپ ٹریفک لاس بھی قانون سازی کریں گے. تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک مثبت طور پہ کہا جا رہا ہے, اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو ہم کوئی فورس آپ کو نہیں کر رہے, we will just strip you of the status of a Muslim. پھر آپ ایک نان مسلم کے طور پر جو بھی اس کے رائٹس ہیں اس کے طور پہ رہیں گے. تو یہ ایک رائٹ ہے جس کا استقرار ضروری ہے. وہاں ایک جرم ہو رہا ہے, تو جرم ہونے کی سرکوبی ایک اور چیز ہے. مثبت طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی جو شرط ہے اس کو آپ نہ مانیں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ صرف یہ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ شرط اگر آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر آپ جس شرط کی بنیاد پہ مسلمان ہوئے تھے پھر ہم آپ کو وہ رائٹس بھی نہیں دے رہے. اور سر وہ جرم کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ زکوٰۃ وہ سود کھانے والا جو ہے دیکھیے اس کا آپ کا نان مسلم سے معاہدہ کیا ہے. نیشن اسٹیٹ کے اندر تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ پھر جو سودی کاروبار میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں مسلمان اور نان مسلم آپس میں کیا رائٹس ہیں جو اسٹیٹ نے پھر دیے ہیں. کیا سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نان مسلم کو رائٹ دے دیا گیا کہ وہ چارج کریں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ تو it will depend on the nature of the contract between citizens who are living in a nation state and they have different religions. وہ تو وہ گورن کرے گا. یہی معاملہ سزاؤں کا ہے. یہ سزائیں اصلاً مسلمانوں کے لیے ہیں, لیکن جو نیشن سٹیٹس کے اندر جو نان مسلم منورٹیز ہیں وہ انہی جرائم کی کیا سزائیں رکھتی ہیں, قتل کے بارے میں یا زنا کے معاملے میں, چوری کے معاملے میں, یہ تو پھر ان سے معاملہ نیگوشیٹ ہوگا. اور پھر یہ بات کے بعض سزائیں ایسی ہیں کہ جس میں جرم جو ہے وہ ایک طرف سے مسلم ہو سکتا ہے, دوسری طرف سے نان مسلم ہو سکتا ہے. مثلا زنا میں چونکہ 2 افراد چاہیے ہوتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ لاگو کون سی سزا ہوگی, کیونکہ نان مسلم پہ وہ سزا لاگو نہیں ہوتی, مسلم پہ وہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر پارلیمنٹ طے کرے گی کہ بھئی ان کیس آف نان مسلمز اگر وہ انڈلج کرتے ہیں کسی بھی کرائم میں تو ان کا کیا معاملہ ہے. یہ چونکہ اصلاً یہ سزائیں مسلمانوں کی ہیں یہاں پہ. رائٹ سر. اچھا سر یہ جو ایک ابھی اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا گیا کہ میرا بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم کتنے مکلف ہیں. اس کی ایک انتہا تو یہ ہے کہ مجھے صرف کسی نے زبانی کلامی کہہ دیا کہ جی یہ دیکھیں فتویٰ عثمانی صاحب کا اور ہمارے بینک اسلامی ہے تو آپ شوق سے یہاں پہ سیونگز اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے صرف اس فتوے کی کاپی دیکھ کے اور اس سیلز مینیجر کی بات سن کے یہ تسلیم کر لیا کہ یار یہ تو اسلامی کاروباری ہے اور میں اپنا سرمایہ اس میں بغیر کسی تکلف کے انویسٹ کر دیتا ہوں. دوسرا اس کی ایکسٹریم ہمیں یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ نہیں, آپ جس بزنس میں لگا رہے ہیں آپ باقاعدہ اس وہ جو میوچل فنڈز ہے جو بھی ہے اس کمپنی کی پورٹ فولیو کو بھی اسٹڈی کریں, ان کی اینول یا جو بائی اینول انویسٹر میٹنگ ہے آپ اس کو بھی جوائن کریں, آپ ان کی اسٹیٹمنٹس کو مانیٹر کر کے دیکھیں کہ یار وہ جس طریقے سے پیسے کما رہی ہے وہ کمپنی جدھر آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ بذات خود کسی سودی کاروبار میں تو انویسٹ نہیں کر رہی ہے, یا وہ اپنی فائنینسنگ کسی سودی کاروبار کے تھرو تو نہیں کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک عام انسان کتنا مکلف ہے کہ وہ کس طرح اعتبار کرے کہ یہ سودی کاروبار ہے یا نہیں؟ وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے مکلف ہے. جو آدمی جتنا کر سکتا ہے, ایک آدمی ریڈی والے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, وہ ظاہر ہے اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو وہ اس پہ اعتبار کرے گا. ایک آدمی جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگا وہ اس کے لحاظ سے کرے گا. تو جو آپ کے اندر اپنی ایبلٹی ہے, یعنی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں کسی نے پیدا کر دیا ہے کہ بھئی کچھ لوگ اس کو ڈاؤٹ فل سمجھتے ہیں, اینڈ اف یو آر ان اے پوزیشن ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ کوشچن تو آپ کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی دس از بیانڈ می, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرسٹ سم پیپل, جو نیک لوگ ہیں, جو اسکالرلی لوگ ہیں, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو اصل میں اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا پرسن کہ وہ کتنا آگے جانے کے قابل ہے. یعنی اس کو جتنا آگے جانے کے وہ قابل ہے اس کے لحاظ سے ریسرچ کرنی چاہیے. لیکن ہر ایک پہ ہم یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. ہر ایک پہ ذمہ داری وہی ہے کہ جو اس کے بس میں ہے. اصل چیز ہے بس میں ہونا. شکریہ. ہم پھر تھوڑا انٹرپٹ کرتے ہیں. مسز غفور صاحبہ کا سوال ہے, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ پیسہ جو ہے ایک آنے جانے والی چیز ہے, مقصد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سود رکھنے سے یہ ہے کہ ایک انسان ہر چیز بڑھانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے
चाहे तबाही क्यों ना हो जाए समाज में। तो सूद ना रखने से ये है कि जो गरीब हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, उनको साथ लेके चलना है कि हमारी एक समाज की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, और साथ में हर किसी को लेके चलना है कि आगे हर किसी को फलाह मिल सके इस दुनिया में भी। तो इस तरह सूद मना करने से हमें जो जमा पोशी जो है हमारी, उसे भी यही कहा गया कि आप इसको इन्वेस्ट करें जो ज्यादा है, जो हमें अभी जरूरत नहीं है। तो क्या ये भी सिखाया जा रहा है कि पैसा वैसे ही आने वाली चीज है, आप कमा सकते हैं, लेकिन आपने इसको मकसद नहीं बनाना अपनी जिंदगी का? देखिए, पैसे के बारे में कुरान मजीद का जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि आप अपनी सलाहियत के लिहाज से जो भी आपकी ज़रूरियात हैं वो आप फराख तली के साथ पूरा करें। पैसे के पुजारी ना हो जाएं, पैसे की ज़िंदगी ना घुमाएं, पैसे को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं, अपने मकसद ज़िंदगी का बनाएं जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके लिहाज से सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करें। लेकिन पैसे के बारे में कोई नेगेटिव एटीट्यूड कुरान मजीद का नहीं है, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं तो उसी कमाने से आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं, उसी कमाने से आप सोसाइटी को भी कभी पेट भर सकते हैं। अपने ऊपर असल में कितना स्पेंड करना है, असल चीज़ ये नहीं है कि आपने कमाना कम या ज़्यादा है, आप खूब कमाएं। असल चीज़ है उसके नतीजे में उस कमाई हुई दौलत को लगाए कहाँ पे। तो अगर आप सोसाइटी की खिदमत में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कमाएं और ज़्यादा कमाएं। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। तो कुरान मजीद इसकी गुंजाइश रखता है कि आप अपनी सलाहियत के लिहाज से, अपनी ज़रूरियात के लिहाज से पैसे को जनरसली अपने को भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो जिसे आप कहते हैं ना कि इसराफ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चना, और तब्जीर के गलत मौक़ों पर या गलत चीज़ों पर खर्चना, और तीसरी चीज़ है दिखावा। नहीं, दिखावे से बच के, इसराफ से बच के और तब्जीर से बच के आपको पैसे का इस्तेमाल करना है। और सूद जो है वो असल में एक मेंटालिटी पैदा करता है। वो मेंटालिटी ये है कि मेरा जो एक सेल्फिशनेस की मेंटालिटी है कि भाई मुझे बस मेरा जो सरमाया वो महफूज रहे, दूसरे भाड़ में जाए। टिपिकली एक सूदखोर को अपना रिटर्न चाहिए होता है, अपना जो सूद का ओवर एंड अबव उसको चार्ज कर रहा है वो चाहिए होता है। ही इज नॉट कंसर्न कि जो वो लोन दिया है वो दूसरे आदमी से तबाह हो रहा है या नहीं हो रहा, खुशहाल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो एक मेंटालिटी बनाता है कि जिसके नतीजे में यू डोंट केयर फॉर अदर पीपल, यू जस्ट केयर अबाउट योरसेल्फ। इसको अल्लाह ताला जी कहते हैं कि तज़किये के खिलाफ है। तो आप ये ज़हन में रखें, कुरान मजीद में जिन चीज़ों को ममनू करार दिया गया है या रोका गया है वो इस वजह से है कि या तो वो इज्तिमाई तज़किये के लिए नुकसानदेह होती हैं और या इनफरादी तज़किये के लिए। तो सूद के अंदर ये चीज़ शामिल है कि जब आप इसकी मेंटालिटी इस तरह की बन जाती है तो फिर आप यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी सेल्फिश एंड यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। दिल कुरैशी साहब, आपका सवाल कीजिए प्लीज। दो आखिरी सवाल और हैं। एक सवाल तो है बुनियादी तौर पे ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आई थिंक हमें जनरली पता है कि इवन हमारे अपने एम्प्लॉयर और वैसे जनरली जो लोग इसको खरीदते हैं वो हर महीने कुछ प्रीमियम पे करते रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और अगर वो बीमार पड़ते हैं या खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से उनका मुआहदा होता है कि आप मेरी बीमारी के या मेरी अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे वरसा को इतनी रकम जो है वो देंगे। ये मुआहदा बज़ाते खुद जायज़ है या नहीं है, इसके जवाज़ से पे तो मेरे ख्याल है मेरा आपसे सवाल नहीं बनता, लेकिन बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक सूद से शायद इस तरह बनता है कि हम जानते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनीज फिर उस पैसे को अमूमन किसी सूदी कारोबार में इन्वेस्ट करती हैं और फिर वो उसी से मुनाफा बनाती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर हमें पता ना हो लेकिन ऑलमोस्ट गालिब गुमान यही है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पे अपना बिजनेस इसी तरीके से चला रही हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो एक बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए ना कि जो आप इंश्योरेंस बज़ाते खुद कोई गलत चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस में जो आपको ज़ायद पैसे मिल रहे हैं वो कोई सूद नहीं है जैसे कि बाद लोग समझते भी हैं, क्योंकि जो आप जो पैसे दे रहे होते हैं वो आपने कर्ज नहीं दिया होता किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, या आप जो प्रीमियम देते हैं उससे पहले जो आप एक अमाउंट दे रहे होते हैं वो लोन नहीं है। तो कर्ज पर जो मनफत होती है वो सूद होता है। इस वजह से सूद के ज़ुमरे में तो अगर आपने सवाल नहीं पूछा मैं इसलिए क्लैरिफाई करूँ कि बाद लोगों का ये ख्याल होता है कि इंश्योरेंस भी सूद ही की तरह की चीज़ है, क्योंकि आप उसमें भी प्रीमियम देते हैं। तो ये जो प्रीमियम है ये तब सूद बनता है कि अगर आपने जो अमाउंट जो दी है इंश्योरेंस की वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लोन के तौर पे लेती। आप लोन तो नहीं दे रहे होते, वो तो एक पूल में जमा हो रही है और सब लोग उस पूल में जमा करते हैं
اور اس کے نتیجے میں جب کسی پہ حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اس میں سے نکال کے دے دیتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ آگے کیا کرتی ہے. تو اب اس میں دو رویے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اصلاً وہ جو آگے وہ کرتی ہے دیٹ از نان آف آر کنسرن، کیونکہ ہم تو اصل میں جو پول میں ہم نے پیسے ڈالے ہیں ہم اس پول کے اندر سے چاہتے ہیں کہ وہ پیسے ہمارے پاس آئیں. اگر وہ اس میں آگے جا کے وہ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کسی سودی کاروبار میں اور اس کو بھی وہ اسی میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیل ہے. اور دوسرا آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ جو سود کی آمیزش اس کے اندر ہو رہی ہے تو مجھے اس سے بچنا چاہیے. تو یہ دونوں ہی رویے ہیں، میرے خیال میں دونوں رویوں پہ کسی ایک سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بیسکلی اس کو انویسٹ کر رہے ہیں کسی سودی کاروبار میں اور اس سے جو پیسہ آ رہا ہے تو وہ ان کی اپنی ارننگ کا باعث بن رہا ہے بیسکلی. یعنی زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ انشورنس کمپنیز کا جو سروائیول ہے وہ اس پیسے سے جو وہ انکم حاصل کرتے ہیں وہ اس پہ ہے، تو دے آر سروائیونگ آن اٹ. لیکن the amount that they return to you اس لیے کہ اس کی پرابلٹی بہت کم ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہے، تو وہ زیادہ تر اسی پیور پول سے ہوتی ہے کہ جہاں سب لوگوں نے وہ پریمیمز دیے ہوتے ہیں. تو دو چیزوں کو الگ الگ کر لینا چاہیے. ایک ہے اس پول سے آپ کو کسی ڈیتھ یا کسی حادثے کی نوعیت میں پیسے ملنا، تو وہ زیادہ تر اسی پول سے آتے ہیں. وہ جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ خود کما رہے ہوتے ہیں ٹو سروائیو. انشورنس کو چونکہ انہوں نے ایک وائبل کاروبار بھی تو رکھنا ہے نا، تو وہ اس سے وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایکسیپٹیبل لیول پہ سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ سر، یہ بات آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے واضح کر دیا. محمد صدیق صاحب اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم، میرا نام محمد صدیق ہے. میرا کوشچن جو تھا وہ یہ ہے کہ جو سود کی دینے کی ممانعت میں، جیسے آپ ابھی میں لیکچر سن رہا تھا اس میں، اور غامدی صاحب کے میں چونکہ کافی دیر سے تقریباً 15-20 سال تو ہو گئے ان کو سنتے ہوئے، تو ان کا جو نقطہ نظر سود دینے کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ وہ جو بندہ سود دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں وہ تو مظلوم کے زمرے میں آتا ہے نا، کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو سود تو کوئی بھی نہیں دینا چاہتا ظاہر ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو مجبوری کی حالت میں دینا پڑتا ہے اس لیے، اور چونکہ قرآن میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو لہذا اس کو تو ہم الگ کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کے مخالف ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور آیت جس میں تعاون ذکر والتقوی ولا تعاون والاسم والعدوان، اس طرح کی آیت کوئی ہے، مطلب پوری اگر میں صحیح سے نہیں بول پا رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ تعاون کے زمرے میں چونکہ آتا ہے تو اس لیے سود دینا بھی حرام، اس وجہ سے ہم یہ قرار دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم ان کو ان کے کاروبار میں تعاون کر رہے ہیں، اگر ہم یہ تعاون بند کر دیں تو ظاہر ہے وہ مطلب وہ یہ سود نہیں لے سکیں گے. تو ظاہر اس میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہے، مطلب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے ایک انڈیویجول کے حساب سے کیسے آپ مطلب اگر فرض کریں آج یہ سوچتا ہوں کہ اچھا یار میں یہ سود نہیں دوں گا تو کیا اس سے یہ کاروبار ان کا رک جائے گا؟ ظاہر ممکن نہیں رکے گا، مطلب 1 کروڑ لوگ جو یہ سارا کچھ دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے کہ کیا یہ جو لاجک ہے کہ مطلب چونکہ ہم تعاون کر رہے ہیں تو یہ کیا اس میں فال کرتا ہے یہ اس میں، اور اس میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے پلیز؟ دیکھیں وہ تعاون ایک سبجیکٹیوٹی والی چیز ہے نا، ایک داخلی سوچ ہے. اگر اس تعاون کو مان لیا جائے کہ جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں تو پھر تو اصل میں ہمیں ملازمت بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو تنخواہیں آپ کو دے رہی ہے تمام گورنمنٹ امپلائیز کو، وہ پیسہ وہ بینکس پہ رکھ کے جس پہ جو سود آ رہا ہے اس کو ملا کے وہ دے رہی ہے. تو ورنہ تو آپ یہ کہیں گے جی ملازمت کرنے میں بھی آپ اصل میں آپ تعاون کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں سود کا کاروبار چل رہا ہے اور آپ کو تنخواہیں آ رہی ہیں. تو یہ اصل میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول پہ ہے کہ تعاون وہاں ہوتا ہے جو آپ کی بس کی چیز ہے. تو تعاون وہ آدمی کر رہا ہے کہ جو دستاویز لکھ رہا ہے، تعاون وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے، تعاون وہ آدمی کرتا ہے کہ جو سودی ایجنٹ ہے. یہ تو آپ صاف تعاون ہے. لیکن یہ ایک بعید بات ہے کہ جی چونکہ آپ اس کام میں شریک ہو رہے ہیں تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ پھر آپ حکومت سے تنخواہ بھی نہ لیں کیونکہ اس میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے اس میں. تو یہ ڈگری آف تعاون اسے کہتے ہیں جس میں آپ براہ راست کسی کام میں شریک ہوں. یہ بہت دور کی کوڑی ہے. اس کو میرے اپنی سمجھ اس کو تعاون کہنے سے قاصر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو تعاون کہیں گے تو پھر آپ پاکستان میں جی نہیں سکیں گے، بلکہ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں جی سکیں گے، کیونکہ اس سب میں جب تک کہ سود کا کاروبار ایگزسٹ کر رہا ہے وہاں پہ حکومتیں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اگلا سوال فیس بک سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں is it okay if I am earning premium from fixed deposit account like secured financing?
یہ ڈپینڈز واٹ از مینٹ بائی سیکیورڈ فائنینسنگ. فکس ڈپازٹ تو عام طور سے جو یہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یا سیونگ اسکیمز ہوتی ہیں، تو یہ اگرچہ سود پر سے تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں سود کا ایک آمیزش تو ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو جیسے بوڑھے ہیں یا بیوائیں ہیں یا ایسے لاچار لوگ ہیں جو کما نہیں سکتے، ان کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک شیڈی سا ایریا ہے تو اس سے وہ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو امید اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن وہ لوگ کہ جو ٹھیک ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ملازمت بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہرحال موضوع نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے موضوع لگتا ہے اگر آپ یہ سیونگ اسکیمز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کسی لحاظ سے معاشی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے عادل قریشی صاحب کا. عادل صاحب اپنا سوال کیجیے. جی سر، جو لاسٹ کا میرا سوال تھا وہ تھوڑا سا probably it's not specific, it's just really my thought process and I want you to comment on this. So بنیادی طور پہ یہ چیز کہ سود جو ہے وہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، سود کھانا، اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے ایون جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ شاید یعنی اس قسم کا اسلوب شاید قرآن میں اور کسی مقام پر شاید نہیں ہے، یا بہت ہی کم ایسے گناہ جن کے بارے میں ہے. اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے سے آٹومیٹکلی جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹ، اس کی پاور، اس کی اتھارٹی ہو جو کہ اس کاروبار کو سپریس کرے یا اس کا قلع کما کرنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ماڈرن چیلنج ہمارے پاس آ چکا ہے کہ ماڈرن اکانومی اس کے بغیر چلتی نہیں ہے، اس کا بھی کچھ آلٹرنیٹیو بنانے کی کوشش کرے یا سوچے یا کچھ ایسے انٹلیکچوئلس پیدا کرے جو باقاعدہ ان ریکمنڈیشنز کو اپنے انسٹیٹیوشنز میں اسٹیبلش کریں اور ان ریکمنڈیشنز پر عمل کرائیں، ان کے تجربات سے سیکھیں، ان کو امپروو کریں اور ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے کی کوشش کریں جو کہ سود کے بغیر ایک ملک کو یا ایک معیشت کو چلا سکیں. اس ساری بات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ اس طرح کی چیز سمجھ نہیں آتی جو کہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر اسٹار اور مولانا مودودی صاحب کی باتوں میں بھی تھی کہ بنیادی طور پہ یہ عمل جو ہے، یہ جو حکم ہے، یہ حکم ایک مسلمانوں کی، اگر یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ ایک انڈیویجول عبادت کا حکم نہیں ہے، ایک ایسا حکم ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایک مسلمانوں کے جو ایک جمعیت ہے اس کو دیا گیا ہے. اور اس کے لیے اگر مسلمانوں کی جمعیت ایک کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی علاقے یا کسی خطے میں اس قسم کا مخصوص نظام لانے کی کوشش کرے جو کہ خالص اسلامی پرنسپلز پہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے جدوجہد کرنا ایک اچھی بات ہے اور ایک ریکمینڈیڈ چیز ہے. نو جو حمدی صاحب ہیں وہ اس کے شدید اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ چیز تھوڑا سا اس منطق کو یا اس لاجک کو کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کرتی ہے کہ واقعی یہ سودی حکم ایسا حکم ہے جس میں میں آپ ایز این انڈیویجول کبھی بھی نہ عمل کر سکتے ہیں. ایون ہم کچھ طریقے سے مغلوب بھی ہوئے ہیں. ایون جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری تو اپنی شاید سیلریاں بھی سودی پیسوں سے آ رہی ہیں اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو اس کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن دیکھیے اپروچ ذرا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بنیاد پہ کہ ریاست کی کو قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سود کی جیسی کبھی چیز کو قابو پائے، تو پھر تو دیکھیں تمام جو اجتماعی چیزیں ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے جی کہ چونکہ سزاؤں کا نفاذ ایک اسلامی چیز ہے لہٰذا اس کی ضروری ہے اسلامی حکومت آئے، جہاد اسلام کا ڈائریکٹیو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کا بول بالا اس کا نفاذ ہو. یہ صحیح میرے خیال میں اپروچ نہیں ہے. اپروچ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے آپ کی اجتماعی کیپیسٹی میں بھی اور آپ کی انفرادی کیپیسٹی میں بھی. اگر آپ حکمران ہیں تو آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ آپ سود ہو یا جہاد ہو یا دوسرے اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اگر آپ انڈیویجول ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ کہنا کہ چونکہ اسلام کے اندر اجتماعی کچھ احکام موجود ہیں لہٰذا اگر وہ ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان احکام تاکہ وہ پورے کیے جائیں تو ایک اسٹیٹ نافذ کیا جائے، یہ یعنی دور کی کوڑی بھی ہے اور خود اس کے لیے ہمیں کوئی دینی طور پہ نص موجود نہیں ہے. یعنی ایک بات کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، یہ آپ اصل میں دیکھیے فرد کی رسپانسبلٹی سے پیدا ہوتی ہے. وہ فرد اگر حکمران کی نوعیت کا چیز ہے، وہ فرد اگر ایک پرائم منسٹر ہے، وہ فرد اگر ایک صدر ہے، تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے لحاظ سے ہوگی. تو بنیادی طور پہ مذہب فرد کو مخاطب کرتا ہے نہ کہ ایک کلیکٹیوٹی کو. تو ہمارے ہاں وہ فرد چونکہ جب کلیکٹیوٹی کا حصہ بن جاتا ہے وہ آپ کلیکٹیوٹی مخاطب ہو جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ مذہب کا مخاطب اصلاً کون ہے. تو مذہب کا مخاطب اگر آپ کہتے ہیں سوسائٹی ہے یا ریاست کہنا چاہیے ہے تو پھر بالکل اور ترتیب بنے گی.
اور اگر آپ کہیں گے کہ مذہب کا جو مخاطب ہے وہ فرد ہے تو ترتیب بالکل اور بنے گی. تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ مذہب کا اصل مخاطب کون ہے. تو ہمارے دونوں جو بزرگ آپ نے نام لیے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی لحاظ سے ہمارا کی مخاطبت موجود ہے قرآن مجید میں، تو اس وجہ سے وہ اس نقطہ پہ پہنچے ہیں. احمدی صاحب اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ فرد ہے جو اصل مخاطب ہے، اور فرد کی کیپیسٹیز چینج ہو جاتی ہیں. کبھی وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتا ہے، کبھی وہ کلیکٹیو کیپیسٹی میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لحاظ سے ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں. تو دونوں اپروچز کے نتیجے اور نکلیں گے. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر. ہمارے آج کے سوالات مکمل ہو گئے. بہت ہی اچھی طویل گفتگو رہی، بہت چیزیں سیکھنے کو ملی. تو اگر آپ کچھ آگے فائنل ورڈز بتانا چاہیں اس کے بارے میں، یا پھر آپ برخاست کرتے ہیں. ان شاء اللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.